رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان الحمدللہ سے ہی آج کی شروعات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بس کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور پھر انشاءاللہ عید کا دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ دیکھنا نصیب فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، تلاوت آپ نے سنی سورہ اعلیٰ کی، اور ہمارے ساتھ قاری گل فراز موجود تھے۔ ترجمہ ان آیات کا کچھ اس طرح سے ہے: اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کر جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا، اور جس نے ہر چیز کا تخمینہ ٹھہرایا پھر راہ دکھائی، اور وہ جس نے چارہ نکالا پھر اس کو خشک سیاہ چورا کچرا کر دیا۔ البتہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے، مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ ہر ظاہر اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ اور ہم آپ کو آسان شریعت کے سمجھنے کی توفیق دیں گے، بس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، یہی پورے رمضان ہماری خواہش اور دعا رہی ہے رب کے حضور۔ اور عرفان رمضان کی آج کی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر نصرت حارث اور اویس ربانی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تہہ دل سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلامتی ہے آپ پر۔ سورہ اعلیٰ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ کیا خوبصورت سورہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی پسندیدہ، یہاں تک کہ آپ نے واجب فرض نمازوں میں اس کی تلاوت کا حکم دیا، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس کو دیگر جو صحیفے ہیں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والے، یہاں تک کہ پیغمبر گرامی کے اوپر جو آیات نازل ہوئی ہیں قرآن کی صورت میں، ان سب کا ثواب، ان کا اجر اس کو پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ یہ ایسی صورت ہے مکی صورتوں میں کہ جو تنزیل کے حساب سے 8ویں نمبر پہ آتی ہے، ترتیب اس کی دوسری ہے۔ مکی صورتوں میں اس کا شمار ان صورتوں میں ہوتا ہے کہ جو پہلے سے ہی تسبیح اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دے رہی ہیں، فذکر۔ اور پھر ساتھ ساتھ جب یہ کہتا ہے یعنی اعلیٰ جس سے مراد فضیلت ہے، یہ اس طرف بھی اشارہ دیتا ہے کہ جو رب تعالیٰ آپ کو سکھا دے گا، اس کا ذکر کریں گے، وہ آپ نہیں بھولیں گے۔ اس میں خصوصیت ہے، تازگی ہے، پھر اللہ رب العزت کے ان تمام رازوں کو جاننے کا اعلان ہے کہ جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ صبح فجر کی نماز میں اس کو پڑھنا انتہائی مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ آپ خود بھی فجر کی نماز میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آج اس پروگرام میں ہم نے اس صورت سے آغاز کیا۔ آج کے پیغام کو بھی نصرت نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ خوشیوں کو اختتامی لمحات میں دیکھتے ہوئے تھوڑا سا دکھ تو ہوتا ہے۔ ایک تو رمضان کو الوداع کہتے ہوئے بھی ایک افسردگی ہے۔ یہ نعمتوں کا خزانہ تھا، یہ سیل لگی ہوئی تھی ہمارے لیے اجر و ثواب کی، جو ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ مگر جب سیل کی بات ہو رہی ہے تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان الکریم میں آخری ایام میں لوگ شاپنگ سینٹرز کی طرف جاتے ہیں بڑی تعداد میں، تو ہم نے شاپنگ سینٹرز کے ہی ایک بڑے ذمہ دار انسان کو یہاں بلا لیا ہے۔ ہم نے ان سے آج گفتگو کرنی ہے کیا ہوتا ہے، اور اب تو آپ پچھلی گفتگو مجھے یاد ہے آن لائن کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے تھے، اور پھر آپ کہہ رہے تھے کہ آسانی ہو گئی ہے۔ میں مزید گفتگو کرنا چاہوں گا۔ فاروق حسن خان صاحب تشریف فرمائے، سینئر مینیجر مارکیٹنگ ڈولمن مال کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے؟ الحمدللہ۔ رمضان تو ہوتے ہی برکتوں والا ہے، تو الحمدللہ ہماری جیسے مصروفیت بڑھ جاتی ہے، ایسے آپ لوگوں کی بھی مصروفیت تقریباً سبھی کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس بار کوئی رمضان میں کوئی ڈیل، کوئی آفر لوگوں کے لیے، تحائف جیسے انہوں نے کہا کہ سیل، روحانی سیل لگی ہوتی ہے، تو دنیاوی طور پہ کون سی سیل لگی ہوئی ہے؟ جی بالکل۔ جب رمضان جب ختم ہونے انفیکٹ رمضان کے آغاز سے ہی لوگ آغاز کر دیتے ہیں اپنی عید کی تیاریوں کا، تو ڈولمن مال ہمیشہ کی طرح کوشش کرتا ہے کوئی ایسی چیزیں لے کے آئے جس میں کسٹمر جو وہاں پہ اپنی فیملی، دوستوں کے ساتھ، عزیز اقارب کے ساتھ آتے ہیں، وہ کچھ صرف ایک اچھا ایکسپیرینس ہی نہیں، اچھی پروڈکٹ، اچھی، چاہے وہ فوڈ کورٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ مزے کی ڈیلز، ایک ہی چھت میں کسٹمر کو مختلف ذائقے مل جاتے ہیں،
شاپنگ کی بات کرتے ہیں تو مناسب قیمتوں میں بہت سارے برانڈز آپ کے پاس، چاہے وہ لوکل ہوں چاہے انٹرنیشنل ہوں، وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. ایک سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ، پارکنگ کی سہولت، ایک چلتا ہوا اے سی، سیکیورٹی گارڈ، وہ تمام چیزوں کے ساتھ مل کے ہم نے ایک ایونٹ کا انعقاد کیا جس میں بولتے ہیں ڈولمن عیدی اچھا. رمضان کریم کا. اس میں یہ ہے کہ کسٹمر آتا ہے ہمارے پاس، شاپنگ کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی برانڈ سے کرے. اگر وہ کلفٹن سے شاپنگ کر رہا ہوتا ہے تو 10,000، اور اگر کارفور سے شاپنگ کر رہا ہے تو 15,000. تاریخ روڈ حیدری کی اگر بات کرتے ہیں تو 7,500 کی شاپنگ کر کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا سکتا ہے لکی ڈرا کے لیے، جس کو ہم بولتے ہیں ڈولمن ڈراس، ڈولمن عیدی، اور ساتھ میں اپنے ساتھ انسٹنٹ گفٹ وغیرہ بھی لے کے جا سکتا ہے. تو اس ڈرا میں کیا ہے جو عیدی ہے یا بہت draw ساری ہے، چیزیں ہمارے پاس، بہت سارے برانڈس ہیں ہمارے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو ان کے گفٹ ہیں. اس کے علاوہ کیش واؤچر ہیں، ڈسکاؤنٹ واؤچرس ہیں، اس کے اندر برانڈس کے واؤچر ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری زبردست قسم کی پروڈکٹس وغیرہ بھی ہیں. تو کافی ساری چیزیں جن سے مل کے ڈولمن عیدی بنتی ہے. کہتے ہیں ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، تو وہ ایکشنز نظر نہیں آئے، تحائف لے کے نہیں آئے اپنے ساتھ. چلیں ہم یقین اس کر کے لیے آپ کو ڈولمن مال، تاریخ روڈ، کلفٹن یا حیدری وزٹ کرنا پڑے گا. آپ بالکل تحائف ساتھ لے کے جائیں گے. تحائف ساتھ لے کے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے خرچہ کریں گے، خریداری کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے کبھی چانسز ہیں کہ آپ کو تحفہ مل جائے گا. اچھا ہے. اس وقت ہم نعت رسول کا تحفہ اپنی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ سید محمد نقوی موجود ہیں، ہمارے ثنا خواں. جی، بسم ہر اللہ کریں گے. نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل ماہ و سال. یہ خوبصورت انداز جس کو ہم نعت کہتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند کا تو خاصا ہے ہی، مگر یہ کہ دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے، اور اس پہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کیا جاتا ہے. تو محمد نقوی صاحب، آج آپ ہمیں کلام سنائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید. آج عرفان رمضان کا سماں اور ہے، اور آج یقیناً ہم آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو رمضان کی خوشیاں ہیں جو عید سے جا کے ملیں گی، ان کو عبادتوں کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، حسن کردار کے ساتھ، حسن گفتار کے ساتھ، اور پھر اپنے عزیز و اقارب، اور پھر ان سے زیادہ بڑھ کے ان لوگوں کے ساتھ منائیں جو اس کے زیادہ حقدار ہیں. آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں گے، وہ لوگ جو آپ کے دفاع کے لیے بندوق تھامے کھڑے ہیں، ہتھیار تھامے کھڑے ہیں، وہ اپنے گھروں سے دور ہیں، وہ عید کا لباس بھی نہیں پہنتے. اگر ہو سکے تو ان کو بھی گلے لگائیں، عید کی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو سوئیاں کھلائیں یا کھانا کھلائیں، یہ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مگر کوئی تحفہ، اور پھر مسکراہٹ سے بڑھ کے، حسین تبسم سے بڑھ کے تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے. اور وہ لوگ جو آج یعنی ان عید کے دنوں میں اپنی ذمہ داریوں پہ ہوں گے، وہ ڈاکٹر حضرات، ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہوں گی، ایمرجنسیز میں ہوں گے، وہ ٹریفک پولیس والے، یا وہ لوگ جو سرحدوں پہ ہماری محافظ کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو شاباش، سچ شاباش. آج شاپنگ سینٹر کی بات ہو رہی ہے، اس سے ڈولمن کا پہلے میں نام ہے. آپ کو انٹرپٹ کروں گی. جی جی، آپ آپ کی چاہتی ہیں اجازت سے. ہاں، میں اس لیے انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ اتنی اچھی آپ نے باتیں کہی، اور آپ نے کہا کہ گھر والوں کے ساتھ اور واقعی رشتہ داروں کے ساتھ، روٹ ہوموں کے ساتھ بھی کہتے ہیں اچھا موقع ہے، منا لیں ان کو. آپ نے اس عید پہ کس کے ساتھ عید منانی ہے؟ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ. ہاں ٹائم دیں گے ان کو، کیونکہ رمضان میں بھی آپ نے کوئی خاص ٹائم نہیں دیا. بالکل، آپ بجا فرما رہی ہیں. رمضان الکریم کی روٹین ایسی سخت گزری ہے کہ صبح، دوپہر، شام، رات، ریکارڈنگ، سحری، افطار، نشریات، اور پھر گھر والوں کو وقت واقعی بہت زیادہ کم دیا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس میں بھی آپ باہر ہی باہر نظر آئیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. میں گھومنے جاتا ہوں، میں سیر و تفریح کرتا ہوں، مگر یہ کہ ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، لیکن یہ کہ عید کا پہلا دن گھر میں اور بستر کے ساتھ. تو یہ کیا گھر میں بات ہوئی؟ آپ بتائیں فاروق صاحب، آپ کی ویسے عید کی کیا کوئی اسکیجولنگ ہوتی ہوگی نا؟ نہیں، ہمارا زیادہ تر وقت کیونکہ پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ ہی گزارتے ہیں، کبھی کسی بھائی کے گھر آنا، کبھی بہن کا ہمارے گھر آنا، تو اسی طرح ہمارے تینوں دن جو ہے یوٹیلائز ہو جاتے ہیں. لیکن موسٹلی ٹائم جو ہوتا ہے فیملی کے ساتھ ہی گزرتا ہے. فیملی کے ساتھ، اور بڑی اچھی چیز ہے یہ. اس وقت ان کے فیملی والے، خاص طور سے بھابھی اور دیگر لوگ، سالیاں، یہ تو کہتی ہوں گی آپ تو ڈولمین میں ہمیں شاپنگ کرائیں سب سے seriously؟ پہلے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اچھا، تو آپ کراتے ہیں سستے پیسوں میں شاپنگ؟ سستے پیسوں میں نہیں، جو وہاں پہ ریٹس ہوتے ہیں وہ آلریڈی اتنے اچھے ڈسکاؤنٹیڈ ریٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سیلز آئی ہوئی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ایک ہوتی عام ہیں. جملہ ہوتا ہے جو دوستوں میں یا رشتہ داروں میں بڑے عام طور سے لوگ کہتے ہیں، کوئی فائدہ تو دلواؤ. فائدہ یہی ہے کہ جو بھی سیلز آنے والی ہوتی ہیں، اپڈیٹ ہم ان کو ٹائملی دے دیتے ہیں کہ کیا آنے والا ہے، کیا نئی برانچ کھلنے والی ہے، کون سا نیا برانڈ آنے والا ہے، کس برانڈ پہ کیا پروموشن آنے والی ہے.
اس کے علاوہ یہ تمام کسٹمرز کے لیے بھی اگر ہماری ڈیجیٹل سائٹ پہ ہمارے فیس بک پیج کو دیکھتے ہیں، ڈولمن مال طارق روڈ، ڈولمن مال حیدری، ڈولمن مال انسٹاگرام پہ ہماری پریزنس موجود ہے، تو وہاں پہ آپ بھی ٹائملی یہ تمام انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ کس وقت کون سی پروموشن آ رہی ہے، کون سا برانڈ کیا اناؤنس کر رہا ہے، کون سا نیا اسٹور آ رہا ہے ہمارے پاس، اور فوڈ کورٹ میں کیا مزے مزے کی نئی ڈیلز آ رہی ہیں۔ خود آپ انجوائے کرتے ہیں اس کو؟ کوئی ڈیل آ رہی ہو تو آپ لوگ فارورڈ کرتے ہیں کہ اس میں میں فیملی کو لے کر آؤں گا یا اس سے میں اویل کروں گا؟ بالکل سب انجوائے کرتے ہیں، انفیکٹ وہ ڈیلز ہی ایسی ہوتی ہیں، اور اگر ہم رمضان وغیرہ یا اس طرح کے اوکیزنس کی بات کریں تو ہم برانڈ کے ساتھ مل کے خاص طور پہ اس طرح کی ڈیلز بنواتے ہیں۔ تو برانڈس ہمارے ساتھ جو ہمارے پارٹنرز ہوتے ہیں کولیبریٹ کر کے کسٹمرز کے لیے اسپیسیفک ڈیلز لے کے آتے ہیں، جس میں نہ صرف وہ خود انجوائے کر سکتے ہیں، اپنی فیملی دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ بھی آگے انجوائے کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کو مہندی لگوانے لے کے گئے؟ دیکھ رہی ہیں آپ نصرت کے کارنامے، دیکھ رہی ہیں آپ، دیکھیں اب یہ پوچھا بات ہے ہے، مطلب اس پہ تو میں لاجواب ہو گیا، کبھی لے کے گئے ہو کوئی؟ میں کبھی بھی نہیں، بلکہ کیونکہ بہنیں ان کی ہیں نہیں میری اطلاع کے مطابق، ہے نا؟ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن ایک یہ اتفاق نہیں ہوا، میں کبھی عید کی شاپنگ امی کرانے کو- بھی نہیں لے کے گیا کسی امی کو۔ کے ساتھ بھی نہیں جانا ہوا کبھی ہوگا، بھی نہیں۔ امیوں کے ساتھ تو ویسے ہی ذرا پتہ نہیں کیا بات ہوتی ہے، مزے کی بات یہ مشکل ہے سے ہی کہ جاتے کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو مہندی کی خوشبو سے شاید کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو مجھے نہیں ہے، اوہ۔ لیکن پھر بھی میرے ساتھ کوئی نہیں جا رہا۔ اچھا، اگر آپ مہندی لگوانے کے لیے کسی کو لے جاتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے، اور جن خواتین کو یا لڑکیوں کو شوق ہے مہندی لگانے کا ان کے لیے بھی بڑا ہی امپورٹنٹ مومنٹ ہوتا ہے۔ تو مہندیوں کے حوالے سے مہندی لگنے کا کوئی سیٹ اپ میں نے سنا تھا ڈولمن میں؟ بالکل جی، یہ لاسٹ منٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح مہندی کی آپ نے بات کی، خواتین بڑا پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ لاسٹ منٹ ان کی شاپنگ بھی باقی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ آپ کتنے بھی پورے مہینے شاپنگ کر لیں، چاند رات اور اس سے ایک آدھ دن پہلے آپ کی کچھ نہ کچھ چیز رہی بھی ہوتی ہے، جس کو ہم لاسٹ منٹ شاپنگ کہتے ہیں۔ اس کے لیے خواتین جو ہیں بازار کا رخ کرتی ہیں، اب وہ پریشان ہوتی ہیں اگر ہم یہاں وقت لگائیں گے تو مہندی کہاں سے لگائیں گے، اس کے لیے وقت کہاں نکالیں گے۔ تو جی ڈولمن مال نے اس طرح کا اہتمام کیا ہے کہ خواتین جو ڈولمن طارق روڈ، کلفٹن اور حیدری وزٹ کرتی ہیں، ان کے لیے وہاں پہ مہندی وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ وہاں پہ آ کے نہ صرف لاسٹ منٹ شاپنگ کر سکتے ہیں، جس طرح اگر میں بتاتا چلوں ڈولمن بازار کا، ڈولمن مال طارق روڈ پہ اس دفعہ ہم نے باقاعدہ انعقاد کیا تھا، جو بیسیکلی وہ تمام ٹریڈیشنل چیزیں جو آپ کو کامنلی مالز کے اندر دستیاب نہیں ہوتی، وہ سب چیزیں وہاں پہ موجود تھیں، جس میں آپ چوڑیاں کہہ لیں، لاسٹ منٹ آپ کی جو بھی خواتین کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہو گئیں، ہوم ڈیکور ہو گیا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نہ صرف لاسٹ منٹ شاپنگ کر سکتے ہیں، مہندی لگوا سکتے ہیں، اور فوڈ کورٹ تو ہمارا ان پریزنٹ موجود ہے، جہاں پہ سندھ باد جیسی فیسلٹی بھی موجود ہے۔ اچھا، آپ نہ صرف یہ کہ خواتین مہندی لگائیں، جب تک وہ مہندی لگائیں گی ان کے بچے، ان کے ساتھ جو چھوٹے عمر کے لوگ آئیں گے، وہ سندھ باد میں رائڈس اچھا یہ وغیرہ اکثر مسئلہ درپیش رہتا ہے کہ انہیں نصرت سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں، یہ آخری 2-3 دن جو ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس میں ذاتی قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ جو ٹائمنگز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں عام طور سے شاپنگ سینٹرز کی؟ کیونکہ روزہ ہے، افطاری ہے، پھر وہ کہ تاخراتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر عید کے قریب ہم آ جاتے ہیں، تو کب تک کھلا ہوتا ہے؟ بالکل، اس وقت اگر مال ٹائمنگ کی بات کریں تو ہمارا مال صبح 12 بجے کھل رہا ہے، طارق روڈ حیدری کلفٹن کی بات کریں، اور رات 3 ساڑھے 3 تک ہمارا مال آپریشنل ہوتا ہے۔ تو کسٹمر نہ صرف یہاں پہ آ سکتے ہیں، افطار کا ہمارا بریک ہوتا ہے 6:30 سے 7:30 کا، 1 گھنٹے کا بریک لیتے ہیں افطار میں، باقی ہمارا تھرو آؤٹ دا ڈے ہمارا مال یہ آپریشنل ہوتا ہے۔ فرائیڈے کی ٹائمنگ جو ہے وہ نماز کے بعد دوپہر 2 بجے سے سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی کیونکہ چاند رات چل رہی ہیں، چاند رات تک فرائیڈے ایکسپیکٹیڈ ہے شاید عید ہو جائے، تو اس وقت تک ہمارا مال جو ہے صبح 12 سے لے کے رات 3 ساڑھے 3 تک آپریشنل ہوگا۔ اچھا، زبردست۔ اور کراچی کی صورتحال اس حوالے سے سنگین ہے کہ جرائم بڑی تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ نے کچھ کیا ہے؟ چوری، ڈکیتی، ہر چیز ہو رہی ہے۔ بالکل، ہمارے جب اس طرح کے کوئی بڑے ایونٹس آتے ہیں تو باقاعدہ سیکیورٹی پلان ہمارے مرتب کیے جاتے ہیں، ہماری ڈیڈیکیٹڈ ٹرینڈ سیکیورٹی ٹیم ہے، آپریشنس ٹیم ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے پورا سرویلینس کا پلان بنایا جاتا ہے کہ کس طرح کہاں پہ ان سائڈ اگر مال کی بات کریں تو کس طرح سے ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے، اگر ہم مال کے باہر کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ پارکنگ ہو، چاہے آپ باہر ویلے پارکنگ میں گاڑی دے رہے ہوں، کس طرح کون سے ٹچ پوائنٹ ہے وہاں پہ، کس طرح سے کسٹمر کے لیے ایک سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ، ایک اچھے ٹچ پوائنٹ ڈیولپ کر سکیں، تاکہ کسٹمر جب آئے تو اس تحفظ کے احساس کے ساتھ آئے کہ جب میں پارکنگ سے اتروں گا اور جب میں تمام شاپنگ کر کے واپس جاؤں گا تو مجھے ہر طرح کی سہولت اور ایک تحفظ اویلیبل ہوگا۔ زبردست۔ اچھا، کیونکہ فٹ فال آپ لوگوں کا زیادہ، نارتھ کی بھی ہم نے بات کی ہے اور کلفٹن کی بھی بات کی، طارق روڈ پہ زیادہ فٹ فال ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے سٹی سینٹر میں ہے، لوگ ہر طرف سے آتے ہیں۔ تینوں اگر لوکیشن کی بات کریں تو تینوں لوکیشن کا ایک اپنا اپنا ایسنس ہے۔ ویسے تو کلفٹن میں بھی کبھی کبھی گاڑی کھڑی کرنے کی بھی جگہ نہیں میں ہوتی۔ بھی ماشاء اللہ سے رمضان میں ہماری جس طرح کے ہم ایونٹس وغیرہ پلان کرتے ہیں، ہم جو کس طرح
کسٹمروں کی ایک لائلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اوور دا ٹائم. آپ بچپن سے آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے جن کی بچپن کی میموریز ڈالمن کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, اسی میں بڑے ہوئے ہیں, ایک وقت دیکھا ہے, تو ایک لائلٹی بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اگر ہم کلفٹن کی بات کریں, طارق روڈ حیدری کی بات کریں, حیدری جب سے ریویمپ ہوا ہے تو وہاں پہ جس طرح کے برانڈس ہیں وہاں پہ کسٹمرز کا بہت رش ہے, خواتین کا بہت رجحان ہے وہاں پہ. ساتھ میں طارق روڈ کی بات کریں تو کیونکہ بہت ایک سٹی سینٹر کی بات کی آپ نے, مڈ آف دی مارکیٹ ہے, وہاں پہ بے تحاشا سہولتیں موجود ہیں, تو طارق روڈ پہ بھی ایک پوٹینشیل کسٹمر شاپنگ کے لیے آ رہا ہے اور ریپیٹڈلی آ رہا ہے. زبردست, بہت اچھا جی. ایک مقولہ جو ہماری محترمہ نصرت حارث کا ہے کہ وہ ہمیشہ کہتی ہیں ایک بریک آ گیا ہے یہاں پہ, تو اکثر ان کے ہاتھ میں ہم کوئی چیز نہیں دیتے. جب ان کے آئی بی میں کوئی بتاتا ہے نا بریک, تو یہ کہیں توڑ نہ دیں, تو بجائے یہ کہ توڑیں ہم جوڑتے ہیں, آپ کو لوٹائیں گے واپسی, آپ وقفے کے بعد آئیں گے, کے سوال کروں آپ کا انتظار ہے. بچائیں اللہ تعالیٰ ان کے سوالات. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان عرفان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. ڈولمن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ڈولمن پاکستان کہنا چاہیے کیونکہ لاہور میں بھی آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا مال آ رہا ہے, اور فاروق صاحب سے دیگر اور ڈسکشن بھی ہوگی. اویس ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے لیے میں نے سوالوں کا تحفہ تیار کیا ہوا ہے. اب جتنے دن بچے ہیں, تو آپ کی ہو گئی عید کی شاپنگ؟ عید کی شاپنگ تو نہیں ہوئی ہے, مگر یہ جو رمضان میں مختلف قسم کے ملبوسات ہم تک پہنچے ہیں دوستوں کی وجہ سے, یہی ہماری عید ہے, اور اس میں بڑا تعاون یہ حاصل آج ہے. بھی بڑا خاص آپ نے لباس پہنا ہوا ہے. جی, یہ بھی تحفہ ہمیں دیا ہے ایک بہت خوبصورت سے دوست نے. انہوں نے ضد کی ہے کہ آپ نے نصرت کے سامنے بیٹھ کے پہن کے ان کو تپانا ہے. آپ نے نہیں, میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ویسے, اگر ان آپ کو لوگ ایسا اتنے لگتا اچھے سے ہے. لباس پہنتی ہیں, ہم مردوں کے پاس تو ہے ہی کیا, وہ شلوار قمیض پہن لی, نہیں, نہ میں ہم مہندی خوش ہوتی لگائیں, ہوں یہ نہ ہم کمپلیمنٹ کرتے ہیں چوڑیاں صوفے پہنیں, ایک دوسرے نہ کو. ہم 2-2 گھنٹے کے میک اپ کروائیں, نہ ہمارے پاس زیورات ہیں, تو یہ آج ہم نے پہن لیا تو کیوں آپ کو چبھ رہا ہے؟ نہیں نہیں, مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں تو کہہ رہی ہوں دونوں صوفے کمپلیمنٹ کرتے ہیں ہاں, ایک ایسے ہی دوسرے کو. ایسے ہی. خیر, سو یہ جس طرح شاپنگ وغیرہ اور عیدی کے بارے میں, عید پہ بھی کوئی ایونٹ ہے فائنل؟ بالکل جی, ہمارا یہ ڈولمن کا جو رمضان ایونٹ تھا, جو فرسٹ رمضان سے جس کا آغاز ہوا تھا اور چاند رات تک جاری ہے, اس میں تمام کسٹمر جنہوں نے شاپنگ کی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا اس ایونٹ میں, ان کے لیے عیدی ڈسٹریبیوشن سیریمنی کا باقاعدہ ہم نے انعقاد کیا ہے طارق روڈ پہ کل, اور کل ہی حیدری پہ ہم انشاءاللہ رات 10 بجے ہم اس کا سیریمنی کریں گے. تو وہ تمام کسٹمر جو پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں, جنہوں نے مہینے میں ایک بار یا بار بار آ کے شاپنگ کی ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا, ان کے لیے کل تحائف ہم بیسیکلی ڈسٹریبیوٹ کریں گے. سیلیبریٹیز ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, تو جو کسٹمرس ان کے پاس آج کا دن بھی باقی ہے, اگر وہ چاہیں تو آج بھی بہت ساری شاپنگ کر کے رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم اس کی کلوزنگ سیریمنی کریں گے. زبردست. نصرت, آپ دیر نہیں کریں, آپ نے اب تک کی ہے عید کی شاپنگ؟ جی, ہماری الحمدللہ شاپنگ ہو چکی ہے. حارث صاحب کی جیب جو ہے وہ بہت مشکل سے زندگی گزار رہی ہے. البتہ یہ کہ آپ تو خود شاپنگ کے شوقین ہیں بھائی. اچھا, آپ کرواتی ہیں؟ بس وہ خود ہی کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم مل کے کرتے ہیں سب آپس میں. اب پیسے کون خرچ کرتا ہے یہ ہمارا ذاتی معاملہ, یہ راز کی بات ہے. چلیں, وہ ہماری چھوٹے بچے کرتے ہوں گے, سب سے چھوٹا والا ہے نا وہ اس کی پاکٹ. نہیں, ظاہر ہے وہ شاپنگ جس کی ذمہ داری ہے اسی سے ہی ہوتی ہے الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ فیملی میں تو جب بچے ہوتے ہیں اور سب چھوٹے بڑے سب کا شوق ہوتا ہے. ابھی آپ جو ہے نا اس فیز میں آئیے تاکہ آپ کو پتہ چلے نیکسٹ رمضان میں جب ہم ساتھ بیٹھیں تو آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہو. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں. بالکل, ہاؤ کیوٹ از دیٹ, بیٹھے ہونے چاہیے. جی, ویسے ان سے آپ پوچھیں نا کہ رمضان نشریات جو اتنی اچھی ایک عمدگی کے ساتھ یہ کرتی ہوتی, عید شوز پہ ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ اتنا ہنگامہ, اتنا تمسخر, اتنا شوق, ہو گئے ریکارڈ ہو گئے جی. عید شوز ہمارے انشاءاللہ جی ٹی وی پہ نشر کیے جائیں گے, اور اتنا ہنگامہ نہیں. دیکھیے, جو خوشی ہے اور جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے انجوائمنٹ کا, وہ آپ کو نظر آئے گا ہمارے شوز میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات آپ نے کی ہے, ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی اس بار عید منائی ہے جو جن کے ساتھ یوزلی ہم عید نہیں منا پاتے کیونکہ ہم اپنی فیملی میں اور دیگر چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں. تو ہم نے عید ان لوگوں کے ساتھ بھی منائی ہے جو شیلٹر ہاؤس میں ہیں, جو اپنوں سے دور ہیں. تو انشاءاللہ جب ہمارے پروگرامز آئیں گے تو آپ ان کو ضرور دیکھیں گے. تو صرف ہوا نہیں ہے, بڑی سنجیدگی بھی ہے, بڑی سوچ و فکر بھی ہے. ظاہر ہے آپ کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے تو کچھ تو اثر آئے گا نا ہم لوگوں پر. بہت خوب, شاباش, جیتی رہیں. فاروق صاحب جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. فاروق صاحب, آپ نے ایک سوال یہ پوچھے نا, یہی پوچھے جو بھی ہو سکتا ہے, اگر آپ نے نہیں چھوڑی نا اپنی جگہ تو یہی ہوگا. شاپنگ سینٹرز میں عورتوں کے جو پھڈے ہوتے ہیں,
जो लड़ाइयाँ Oh, होती हैं yes. सेल के ऊपर, ओ हो बाल बाल खींच के उठा के, ये कैसे मैनेज होता है? जैसे आप डोमेन की अगर बात करें ना, वहाँ पे आके देखें सेल सब जगह लगती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जिस तरह से चीज़ें मैनेज की जाती हैं, जो ब्रांड्स हैं वो जिस तरह उनके जो अपने इंटरनल स्टाफ होते हैं वो चीज़ों को जिस तरह मैनेज करते हैं, तो आपको डोमेन के अंदर इस तरह की चीज़ें कभी नज़र नहीं पक्की आएंगी। बात है। ये कभी भी बिल्कुल नहीं पक्की हुई। बात। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कभी चीज़ें आपको कभी इंसिडेंट हमारे पास नज़र नहीं आएगा। इसकी वजह यही होती है कि स्टाफ जो वहाँ मौजूद होता है, चाहे वो आउटलेट का स्टाफ हो, मॉल का इंटरनल स्टाफ हो, एक ट्रेन प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे आता है, जो इस तरह के पैनिक सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, उन सब का उसको तजर्बा होता है। गुड, अच्छा है, ठीक है। Nice, मतलब चलिए। आप नुसरत को ले जाएं, नहीं झगड़ा करेंगी और आप होने भी नहीं देंगे, वो नहीं देखी। तो बहुत और अच्छी बात। तौबा इन इस तरह की सेल से जिसमें लाइनें लगी हों, अल्लाह ताला ने हमेशा बचा के रखा है और अल्लाह ताला बचा के ही रखे। वो लाइनों वाली सेल और झगड़ों वाली और मुश्किल वाली बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है लोगों का शौक़ होता है, बिल्कुल। ख्वाहिशात होती हैं, और अगर कभी आपको लगे कि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली और इसमें ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है, तो बस थोड़ा सा अपने ऊपर काबू रखने की ज़रूरत है। थोड़ी सी डिसिप्लिन की हमारे यहाँ ओवरऑल ही कमी है, तो वो कभी कभी सामने आ जाती है। थैंक यू सो मच फारूक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और इतने सारे तहाइफ और इतनी सारी ईदियाँ जो आपने हमें दिखाई हैं, अब वो वहाँ आकर ही मिल सकती वाह, हैं। बिल्कुल, आप हमारे आइए, अंदर ये आपने आप भी डेवलप तो आइए, कर अपनी दिया है फैमिली को भी टेस्ट। लेके आइए, बिल्कुल हाँ, एंजॉय करेंगे आप। और फिर कुछ लेकर भी जाएंगे, इन्होंने कहा है ये लाजमी तौर पे, है ना। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much. आपका बहुत शुक्रिया। मेरे सवालात के आपने बहुत अच्छे जवाबात दिए और आपके लिए सवालों का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आप करेंगे मेहमान से, और जो हमारे 1-2 दिन रह गए हैं उसमें मैं करूंगी आपसे सवालात। इन्होंने पूरे रमज़ान की ट्रांसमिशन में बहुत रैपिड फायर किए हैं, अब बारी आई है इनकी, लेकिन वो कल करेंगे हम। आप सब अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे इस वक्त इजाज़त चाहती हूँ और बाकी हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी और सारी है। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल, और इसमें जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनने जा रही हैं। अब हम जो बनाने जा रहे हैं रेसिपीज़, वो हैं ईद से रिलेटेड रेसिपीज़, ताकि आप रमज़ानों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ईद पर भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। तो आज सबरोसो के जो चिकन है उससे हम जहांगीरी जो है चिकन तैयार कर रहे हैं। मसाला इसको भी कहते हैं, जहांगीरी चिकन भी कहते हैं, और बहुत ही मज़ेदार ड्राई फ्रूट से भरा हुआ ये चिकन होता है। और इसे आप कौरमे की जगह पर इसको सर्व कर सकते हैं, इसलिए कि कौरमा तो हम खाते ही रहते हैं, तो लोगों का थोड़ा सा वो होता है कि यार थोड़ा डिफरेंट कोई चीज़ होनी चाहिए। तो आज हम आपके लिए जहांगीरी जो कौरमा समझ लें या सालन समझ लें, वो बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। साथ में हमारे पास बेक पार्लर दी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, और उनका जो है बहुत ही ज़बरदस्त एक चिकन पास्ता जो है वो तैयार होने जा रहा है। ये भी बहुत ही मज़ेदार है, और इसको जो है हम वाइट सॉस के अंदर तैयार करेंगे। वाइट सॉस पास्ता बहुत सारे बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद होता है। तो ईद के दिन आपके पास मुख्तलिफ रेसिपीज़ मौजूद हों, और मुझे उम्मीद है कि उन रेसिपीज़ से आप इंजॉय करेंगे। और इसके साथ साथ मनपसंद की भी रेसिपी है, और इसके साथ हमारे पास रूह अफ़ज़ा सालों से हमारे साथ मौजूद है, और ये हमें देता है तवानाई। जो रमज़ानों में हमारी एनर्जी लूज़ होती है, तो इफ्तार के टाइम पर आप रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करते हैं और जो कोई भी तवानाई है दोबारा से हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं। तो 4 से 5 बजे तक हमारे साथ रहें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी रेसिपीज़ और टुटके मिलते रहेंगे, और आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ मिलती रहेगी। और हम कोशिश करेंगे कि ईद से रिलेटेड कुछ बातें करें जो आपकी सेहत से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और किस तरह से आपने ये करना है। तो आजकल गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी की शिद्दत के अंदर आप जो है 5 डिग्री गर्मी की शिद्दत को कम कर सकते हैं, और वो है डेटॉल कूल हमारे पास। तो डेटॉल कूल जो है 5 डिग्री आपको सेंटीग्रेड कम करता है आपके इस गर्मी की शिद्दत को, और आपको हमेशा कूल रखता है, ठीक है जी। इसे आप इस्तेमाल करते हैं तो 99.99% जरासीम से पाक कर देता है आपको। और बच्चों को, बड़ों को, सबको आपने ये आदत लाजमी डालनी है कि कभी भी बाहर से आएँ या घर पर आप कोई कुकिंग कर रहे हो, और जो भी आपने काम करना है उससे पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से आपने
वॉश ज़रूर करना है, ठीक है जी। इफ्तार से पहले, इफ्तार के बाद, सहर से पहले, सहरी के बाद, और इसके साथ साथ बाहर से जब आप कुकिंग के लिए घर आते हैं, घर पे काम वाम, कोई खाने पीने की चीज़ को हाथ लगाने से पहले आप तो वॉश कर लेते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और साथ में आपको जो है प्रॉब्लम भी नहीं होती है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है एक कढ़ाई और इसके अंदर ऑयल के साथ स्टार्ट करेंगे। और ये आ गया हमारे पास 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल, ठीक है जी। और घी ऑयल दोनों में आप इसको बना सकते हैं। जहांगीरी कोरमा बनाने के लिए आपको सबसे पहले चिकन में ऐड करनी होगी और इसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन, ये 2 चीज़ें आप पहले ऐड करेंगे और इसे मिक्स करने के बाद आपने पकने के लिए छोड़ देना। चलो, ये चला गया थोड़ी देर के लिए, इसकी जो स्मेल है वो दूर हो जाए और उसके बाद फिर हम इसमें मसाले वगैरह ऐड करना शुरू करेंगे और बाकी चीज़ें ऐड करने के बाद उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये जहांगीरी कोरमा जो है बहुत ही लजीज और डिफरेंट जो है वो तैयार होता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी इसे घर पर तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, कोई मुश्किल काम आपके लिए नहीं है। चलते हैं और साथ में जब एक रेसिपी हमारी बन रही है तो हम दूसरी रेसिपी की तरफ भी चलते हैं ताकि इसको भी हम साथ साथ तैयारी कर लें इसकी भी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास वाइट सॉस पास्ता जो है ये हम बना रहे हैं बेक पार्लर। इसीलिए कहा जाता है कि बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। और इसके अंदर जो है ना ये किस तरह से तैयार होता है, आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने चिकन ले लेना है और इसको हमने इसमें ऐड कर देना है और तकरीबन आधा किलो चिकन है बोनलेस और इसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया और इसे हमने उसी तरह से इसकी महक दूर करने के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। अब मैं जा रहा हूँ सबरोसो दी चिकन स्पेशलिस्ट इसको कहा जाता है। चिकन स्पेशलिस्ट इसलिए कहा जाता है कि ये अपनी चिकन को बेहतरीन खुराक जो है देते हैं। जो जब चिकन बेहतरीन खुराक लेगी तो फिर हम तक जब पहुंचेगी तो उसका जो फ़ायदा है वो हमारे जिस्म को मिलता है और इसीलिए हम इसे अपने लाइफ में शामिल करें ताकि इस तरह के, जैसे हमने ये कढ़ाई कट ले लिया है जो जिससे हमने ये अभी जहांगीरी कोरमा हम तैयार कर रहे हैं। तो इसमें आपको कढ़ाई कट, इसके साथ साथ कोरमा कट और इसके साथ बिरयानी कट, हर तरह की जो है बोनलेस चिकन जो है वो आपको मिल जाती है और इसके साथ बोन के साथ और बोनलेस चिकन और साबुत चिकन भी आपको मिल जाती है। ये ब्लास्ट फ्रीजिंग का सिस्टम है जिसके अंदर इसको रखा जाता है ताकि इसमें जो जरासीम या बैक्टीरिया जो है वो हमारे जिस्म में ना जा सके। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में है, हम फ्रेश चिकन कटवा कर उसको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाहर मुल्कों में जब तक एक दफ़ा फ्रीज़ ना हो जाए उसको इस्तेमाल -डिग्री में फ्रीज़ ना हो जाए जब तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है। IQF एक सिस्टम है, उसके तहत इसको बनाया जाता है इसकी चीज़ों को ताकि ये आप तक हेल्दी पहुंच सके। रेडी टू कुक जो है अपना सबरोसों का सामान सारा, जैसे समोसे हैं, पकोड़े हैं, कचौरी है और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं और हेल्दी चीज़ें जो है वो आप तक पहुंच रही होती हैं ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। इसी दौरान सबरोसों की चिकन जो है हमारी, ये देखें कलर इसका चेंज होने लगा है। अब मैं इसमें शामिल करूंगा दही तकरीबन 1 कप, ठीक है, और इसके साथ मसाले, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच और इसके साथ हल्दी आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और साबुत गरम मसाले जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल, जावित्री, ये सारी चीज़ें शामिल हैं।
ये मैंने डाल दिया तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और इसके साथ मैंने शामिल करना है इसमें नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। मैं कम ही रखता हूँ, आधा चाय का चम्मच डालता हूँ, इसे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब ये मसाला और ये सारी चीज़ें चली जाएं, इसको एक दफ़ा फिर से ढक्कन लगाएंगे और इसको पकने देंगे। और यहाँ वाइट सॉस के लिए हमारी चिकन की पोजीशन क्या है देख लेते हैं। और ये चिकन का कलर चेंज हो चुका है और इसे हमने मिक्स कर देना है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, ठीक है। और इसके साथ चिकन के साथ साथ हमने क्या करना है कि इसके अंदर बटर जो है वो जितना बटर होगा उतना ही आपने वाइट सॉस बनाने के लिए मैदा इस्तेमाल करना है। जितना बटर होगा उतना ही मैदा, यानी कि अगर 4 खाने के चम्मच बटर है तो 4 खाने की चम्मच मैदा इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है। और इसके साथ ऑरिगानो, सफ़ेद मिर्च, ठीक है, 1-1 चाय का चम्मच, और थाइम जो है वो आधा चाय का चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत हमने ऐड कर दिया और इसको कर दिया मिक्स। ये देखें, इसको गाढ़ा, ये बटर जैसे मेल्ट होता जाएगा ना, ये मैदा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, मैदा कच्चा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये देखें गाढ़ा सा मिक्स हो गया ये सारा। जब इस पोजीशन में आ जाए तो आपने वाइट सॉस बनाने के लिए इसमें आपने शामिल कर देना है यखनी चिकन की और थोड़ा सा पानी, और इसको किया मिक्स आपने। वाइट सॉस के लिए इस तरह से इसको पकाना है हमने। अच्छा, इसमें काली मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको लाइट रखा है ताकि बच्चे बड़े बुजुर्ग सारे इसको खा सकें, ठीक है। जब ये मैदा बटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद यखनी डाल लें आप। उसके बाद आपने क्या करना है कि हल्के हल्के करके और इसके अंदर दूध मिक्स करना है। ये देखें, स्लो स्लो आपने दूध इसके अंदर आधा किलो मिक्स कर दिया, ये चला गया दूध। अब इसे हम पकने देंगे, ये और गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। जब गाढ़ा हो जाए उसके बाद फिर हमने इसमें चीज़ ऐड करना है, उसके बाद पास्ता ऐड कर देना है, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर चिकन को देख लेते हैं क्या पोजीशन है। जी नाज़रीन, चिकन जो है वो हमारी जहांगीरी कोरमा जो है बेहतरीन बन रहा है इस वक्त। जब ये फाइनली हो जाए तो प्याज, एक बड़ी प्याज लेकर उसको ब्राउन करके चूरा कर लें, ठीक है। अब इस वक्त जब दही वगैरह मसाले वगैरह पक चुके हों तो उसके अंदर आपने अब डालना है जो प्याज है ब्राउन, पिसी हुई, कुटी हुई या पिसी हुई। अच्छा, इसको ग्राइंडर मशीन में नहीं पीसेंगे, हाथ से चूरा करेंगे, ठीक है, ताकि दानेदार प्याज जो है ना इसमें जा सके, ठीक है। इसको आपने डाल दिया। अब आप अपनी मर्जी का इसमें पानी कम ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड कर रहा हूँ, तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और इसको किया मिक्स। और थोड़ी बहुत जो कसर है चिकन के अंदर वो दूर हो जाए, इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हमने इसमें आखिर में ड्राई फ्रूट को हल्का सा फ्राई करके डालेंगे, ठीक है। तो कच्चा ड्राई फ्रूट नहीं होना चाहिए, कच्चा होगा तो वो क्रंची नहीं होगा, ठीक है। ड्राई फ्रूट को आप अगर जब भी डालें या तो उसको रोस्ट कर लें थोड़ा सा तवे पे, या फिर ऑयल डालकर थोड़ा सा पका लें। उसके बाद फिर आप अपने कौरमे में उसको ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और टेस्ट आपको सही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो सॉस है वो पक रहा है और उसे थोड़ी थोड़ी देर में हिलाएंगे, इसलिए कि जब आप मैदा डाल देते हैं ना, मैदे वाली चीज़ बनती है तो वो नीचे लगती भी है, ठीक है।
تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں ہلا لینا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ یہ ایک بیچ میں سینٹر میں نہ لگے اور یہ گاڑھا ہوتا رہے, ٹھیک ہے. جتنا جب گاڑھا ہو جائے گا تو اس میں ہم چیز ایڈ کریں گے اور اس کے بعد پاستا یا اسپیگیٹی جس کو کہتے ہیں, وہ ساری چیزوں کا نام ایک ہی ہے, ویسے پاستا ہی کہتے ہیں اس کو اٹالین زبان میں. جو مکرونی ہوتا ہے یا پھر کیا نام ہے اسپیگیٹی ہوتا ہے, سب کو پاستا ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پاستا کو آپ آخر میں ایڈ کر دیں. اس کے بعد زیتون سے اس کو گارنش کریں. بہترین جو بیک پارلر کی ریسیپی ہے آپ اپنے گھر پر مزیدار تیار کر سکتے ہیں. یہ تقریباً ریسٹورانٹ والا جو ٹیسٹ ہے نا وہ آپ کو اپنے گھر پہ ملے گا. اور بچوں کو جیسے میں نے کہا اور بزرگ جو ہوتے ہیں گھر میں ان لوگوں کو وائٹ سوس پاستا ویسے بھی بہت پسند ہوتا ہے. اور بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ بٹر جتنا لیں گے اتنا ہی میدا لیں گے. 4 ٹیبل اسپون ہم بٹر لیا ہے میں نے, تو 4 ٹیبل اسپون میدا ڈالا ہے اور اس کو پہلے بھون لیں گے اچھی طرح سے. اس کے بعد جب وہ بھن جائے اس کے بعد پھر ہم نے اس میں یخنی ڈالنی ہے اور اس کے بعد دودھ سلو کر کے ڈالنا ہے آخر میں, اور تاکہ دودھ نہ پھٹے, ٹھیک ہے جی. جب تک یہ گاڑھا ہو رہا ہے اور یہ جہانگیری قورمہ ہمارا تیار ہو رہا ہے, ٹائم ہو گیا بریک کا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار ریسیپیز جو ہے وہ تیار ہو رہی ہیں اور ہم جو ہے بنا رہے ہیں جہانگیری کوفتہ اور جہانگیری قورمہ. اور اس کی جو ہے نا جہانگیری قورمہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. اب اس کی ڈرائی فروٹ کی باری ہے اور ساتھ میں وائٹ پاستا جو ہے وہ بھی وائٹ سوس ہمارا بن چکا ہے. اور اب طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو پاستا ہے اسپیگیٹی یا پاستا جو بھی, ایک پیکٹ ہم نے لے لیا, اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چیز. پہلے چیز ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر وائٹ سوس گرم اس کے اوپر ڈالیں گے تو یہ چیز ہماری میلٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ اس کے اوپر آئے گا. چلیں جی, یہ گرما گرم سوس اور زبردست سوس کے ساتھ ہماری ریسیپی بن رہی ہے. اور ساتھ میں اس کے اندر 2 قسم کے ہم نے اولیو, ایک گرین ہے اور ایک جو ہے میرے پاس بلیک, یہ ہم نے وائٹ سوس کے اوپر ڈال دیا. اور یہ ریسیپی ہماری فائنلی ڈن ہو گئی ہے وائٹ سوس کے ساتھ. اب یہاں پر ہو گیا آئل گرم اور یہ میں ڈال رہا ہوں مختلف قسم کے میرے پاس ڈرائی فروٹس ہیں جہانگیری قورمے کے لیے, اور یہ میں نے اس میں ڈال دیا. اور اوور کک نہیں کریں گے, بس اس کو فوراً آپ نے ڈرائی فروٹ کو قورمے کے اوپر ڈال دیا. اور یہ میٹھا قورمہ جو ہے ہمارا فائنلی ڈن ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اب میں جا رہا ہوں اپنی ایک اور ریسیپی کی طرف, اور وہ ہے میٹھا بن رہا ہے شاہی ٹکڑے. اور شاہی ٹکڑے بنانے کے لیے جی ہمیں 2 پین چاہیے ہوں گے. ایک میں ہم جو ہے دودھ کو گرم کریں گے اور دوسرے میں جو ہے ہم نے ڈبل روٹی کو فرائی کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے 1 لیٹر دودھ لے لیا اور اس میں ہم شامل کر دیں گے چینی. تقریباً 1 کپ کے قریب چینی ہے. اچھا, چینی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں. اور جو اگر شوگر پیشنٹ ہے تو آج کل بہت سارے جو کیا نام ہے سویٹنر آ گئے ہیں مارکیٹ کے اندر, اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ ریسیپی ہماری بن رہی ہے من پسند, ٹھیک ہے. من پسند کی ریسیپی ہے. اور من پسند کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ من پسند جو ہے ہمارے ٹیسٹ کے عین مطابق نیا من پسند اسپیشل بناسپتی جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے بہترین فلیور اور روایتی ٹیسٹ اور اسپیشل دسترخوان کی زینت بنتے ہیں ان کے کھانے. تو میں اس میں آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں زبردست سا شاہی ٹکڑا, ٹھیک ہے جی. ہم نے من پسند لے لیا اور یہ ڈالڈا فوڈ لمیٹڈ والوں کا پروڈکٹ ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈالڈا والے کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں کھانے پینے کی. تو بہترین ریسیپیز کے لیے بہت اسپیشل مشہور ہے یہ. اور طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ڈبل روٹی کو ہم نے بیچ میں سے
2 पीसेस में कर लेना है, ठीक है जी। और गर्म करने के लिए छोड़ दिया हमने, और इसी तरह से बाकी डबल रोटी ले लिया आपने और इसे सेंटर में से तिकोन में काट लिया। अब हमने फ्राई करके डायरेक्टली उस बर्तन पे लगाना है जिसमें हमने ये दूध बनाकर डालना है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ ये बर्तन मौजूद है। अब मैं इसको जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर हम चीज़ें शामिल करना शुरू कर देंगे। चीनी और दूध दोनों को मिक्स करके गर्म कर लिया आपने। इसमें आप चंद कतरे केवड़ा एसेंस या रोज़ वाटर अगर है तो फिर 1 चाय का चम्मच, और केवड़ा एसेंस है तो चंद कतरे, ठीक है, ये आप डाल दें। तो इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर बन जाएगा और मज़ेदार रेसिपी। अच्छा, जो स्पेशल मनपसंद बनास्पति है, इसके अंदर जो चीज़ फ्राई होती है ना, तो उसका फ्लेवर ही अलग आता है। इसकी खुशबू जो है ना, वो देसी वाली हमारी जो रिवायती खुशबू है ना, वो आपको मिलती है। तो ज़रूर बनाइएगा और इसके अंदर आपको बहुत अच्छा एक फ्लेवर मिलेगा जो शायद ऑयल में नहीं मिलता, तो बनास्पति में आप इसको तैयार कर सकते हैं। चलें, यहाँ पर ये हमारा ऑयल फ्राई हो गया और 3-4 पीस 5 पीस एक में जितने आ सकते हैं ऐड कर लें और इसे दोनों अतराफ से सेक लें। थोड़ा सा कलर आ जाए, बादामी सा कलर जिसको कहते हैं, गोल्डन टाइप का, वो आ जाए। उसके बाद इसको हमने निकाल लेना है दोनों अतराफ से सेक कर। अच्छा, डबल रोटी पुरानी हो तो ज़्यादा अच्छी है, यानी कि एक दिन ताज़ी डबल रोटी से बेहतर है कि आप इसको पुरानी डबल रोटी में बनाएं, ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपका टेस्ट अच्छा आएगा। इस तरह से दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लेना है और उसके बाद फिर आपने इसे एक ट्रे में सजा लेना है। दूध गर्म हो जाएगा, चीनी और दूध मेल्ट हो जाएगा, तो उसमें हम डालेंगे खोया। खोए को भी मेल्ट करेंगे ताकि दूध हमारा गाढ़ा हो जाए, ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग ना इसके अंदर वो भी डालते हैं अपना जर्दे का रंग, तो आप चाहें तो जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपने खानों को डिफरेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलें जी, ये कलर चाहिए था मुझे, जो आ चुका है, ठीक है। ऐसे कलर, ये कलर बिल्कुल बिस्किट वाला जो कलर होता है। ऑयल निकालते जाएं, इसे एक प्लेट पे रखते जाएं, ठीक है जी। कड़क क्रिस्पी बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से चार 5 पीसेस डाल दिए आपने। अच्छा, जितने बनाने हैं उतने ही आपने इसको फ्राई कर लेना है और उसके बाद इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो मुख्तलिफ डबल रोटी मार्केट में मिलती है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्राउन ब्रेड में बना लें। नहीं भाई, ब्राउन ब्रेड में ना बनाएं, इसको वाइट ब्रेड में बनाएं, ठीक है। तो ब्राउन ब्रेड में वो टेस्ट नहीं आएगा जो आपको चाहिए, ठीक है। चलें जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑयल या घी तो हम इस्तेमाल कर ही रहे ना, तो ब्राउन ब्रेड में बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, टेस्ट नहीं आएगा आपको। चलें जी, ऐसे फ्राई कर लिया आपने, थोड़ा सा ऑयल इसका ड्रेन किया और इसी तरह से आपने, ये दूध बॉइल्ड हो रहा है, इसमें मैं डाल रहा हूँ खोया। बच गया ठीक है जी। तो खोया ऐड कर दिया हमने, हल्की आंच पे पकने देंगे और इसी तरह से एहतियात बहुत कीजिएगा रमज़ानों में, रमज़ान के बाद भी किचन में, इसलिए कि दावतें होती रहती हैं हमारी, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके तो मैंने कहा था, जैसे मैं आपको बहुत सारे टिप्स देता हूँ, तो कॉटन 100% प्योर कॉटन का अगर आपके पास एप्रन हो
اس کو پہنے اس لیے کہ ہماری خواتین جو ہے نا روایتی جو ہمارا شیفون کا دوپٹہ ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے, بہت جلدی آگ پکڑتا ہے. تو پلیز شیفون کے دوپٹے کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر لیں اپنے سے اور اس کے بعد کوکنگ کریں. تو بہتر یہ ہے کہ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ کاٹن کا 100% کاٹن کا, سلک کا نہیں, کاٹن کا اگر آپ کے پاس کوئی وہ مل جاتا ہے ایپرن تو ابھی سے لے کر رکھ لیں, اور انشاءاللہ رمضانوں میں یا رمضان کے بعد عید کی تیاری بھی ہوں گی, اس میں بھی آپ کو کچن میں کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہاں اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ ایک کھٹے اپنے اوپر بوجھ جو ہوتا ہے وہ نہ لیں, جتنا آپ سے ہوتا ہے آپ کریں, اور باقی زبردستی کا کام جو ہے نا وہ شیطان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو زبردستی نہ کریں اپنے اوپر, جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں, اور باقی ہیلپ لے لیں کسی سے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے خواتین جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہی کچھ اپنے آپ کو تنگ کر لیتی ہیں, پریشان کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے, پریشان ہونے کی بات نہیں. یہاں پر ہمارے پاس دودھ, کھویا اور یہ پک رہا ہے, تھوڑا سا اس کو سلو آنچ پہ پکنے دیں گے تاکہ گاڑھا ہو جائے, اور اس کے قریب رہنا ہے تاکہ دودھ بوائل نہ ہو. ٹھیک ہے, بوائل ہو کے نکل نہ جائے. سلو آنچ پہ تھوڑا گاڑھا ہونے تک پکائیں گے, اس لیے کہ ابھی میں نے جیسے اس میں وہ ڈالا ہے نا کھویا, اس سے یہ کافی گاڑھا بھی ہوگا, اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا وائٹ سے چینج ہو جاتا ہے, آف وائٹ ٹائپ کا کلر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک پہچان ہے گاڑھا ہونے کی. اچھا, مجھ سے لوگوں نے یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ بھائی کون سا والا دودھ استعمال کرنا چاہیے. کوئی بھی کر لیں, اچھا دودھ ہونا چاہیے. آج کل ناقص قسم کے دودھ بھی بہت سارے مل رہے ہیں, تو ذرا دیکھ بھال کے جس جگہ سے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہاں پر بے ایمانی شیطانی نہیں ہے, وہاں سے لیں, اور کھلا ہو بھلے پیکٹ کا دودھ ہو لیکن اچھی کوالٹی کا ہو. ٹھیک ہے جی, تو جب تک یہ دودھ گرم ہو رہا ہے, گاڑھا ہو رہا ہے, تو میں جا رہا ہوں بریک کی طرف. بریک سے واپس آتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اور آپ کے لیے ایک مزیدار ڈرنک بھی تیار کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک, پھر واپس. ویلکم بیک ناظرین, اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار ریسیپی, خوشبودار ریسیپیز جو ہیں تیار ہو رہی ہیں. سب سے پہلے ہم نے جو ہے آپ کے لیے بنایا ہے بہت ہی زبردست سبروسو, دی چکن اسپیشلسٹ جو ہیں ان کا بہترین سی جو ہے نا ریسیپی جہانگیری قورمہ جو ہے وہ تیار ہے, اور ساتھ میں جو ہے ہمارے پاس بیک پارر جو ٹرو پاستا ایکسپرٹ, ان کا جو ہے وائٹ سوس کے ساتھ جو ہے پاستا تیار ہو چکا ہے, اور دونوں ریسیپیز ہمارے ٹیبل پر موجود ہیں. اور ایک ریسیپی اور میں بنا رہا ہوں, وہ ہے من پسند نیو من پسند اسپیشل جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے, بناسپتی, اور اس سے ہم نے جو ہے شاہی ٹکڑے جو ہے وہ بنا رہے ہیں, اور یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن ہر کھانے میں سبزی فروٹ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور رمضان میں خاص طور پر, عام دنوں میں بھی خاص طور پر, اور ہمیں چاہیے ہوتا ہے اچھی کوالٹی, تاکہ کھاتے وقت پیسے استعمال کرتے وقت ہمیں تکلیف نہ ہو. ہوتا ہی ہے کہ ہم کسی اپنے نوکر کو کہتے ہیں جاؤ جا کر لے آؤ, تو وہ ٹھیلے سے جیسا تیسا بھی لے آتا ہے, پتہ چلا بعد میں استعمال کر رہے ہیں وہ ناقص قسم کا سبزی اور فروٹ نکل آتا ہے. تو اب یہ پریشانی آپ کی دور ہونے والی ہے. کیوں کہ فروٹ سبزی .pk اب مارکیٹ میں آ چکا ہے, اور اس کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. فروٹ سبزی .pk کا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اور آن لائن آپ بہترین کوالٹی کی سبزی اور فروٹس انہی داموں میں جو آپ کو مارکیٹ میں ملتے ہیں, اسی پیسوں کے اندر اچھی چیز آپ تک گھر تک آپ کو پہنچا کر مل رہی ہوتی ہے. نہ مین پاور کی ضرورت ہے, نہ کسی کو منتیں کرنے کی ضرورت ہے, کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں. اچھی کوالٹی آپ کے گھر پر جو ہے آپ کے ڈور اسٹیپ تک جو ہے یہ آپ کو پہنچا دیتے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ فروٹ سبزی .pk پر آرڈر کریں آن لائن, اچھی سبزیاں اور اچھے والے فروٹ جو ہے وہ آپ اپنے گھر پہ منگوا سکتے ہیں. تو یہاں ہمارے پاس ایک اور ریسیپی من پسند کی, اور نیو من پسند اسپیشل بناسپتی جو ہے, اس سے ہم نے شاہی ٹکڑے کے لیے جو ڈبل روٹی تھی اس کو ہم نے فرائی کر لی, اور فرائی کرنے کے بعد ایک پلیٹر کے اندر ہم نے اسے سجا لیا ہے,
और उसके बाद यहाँ पर दूध हमने पकाया और तकरीबन 1 लीटर दूध, और इसके अंदर 1 पाव मैंने खोया डाला है और चीनी डाली 1 कप, और उसको अच्छी तरह से पका लिया। पकाने के बाद जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए उसके बाद हमने ऐसे क्या करना है, आइए चलते हैं, चूल्हे को बंद कर देंगे और इस दूध को इस डबल लूटी के ऊपर से पोर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, दूध आ गया इसके ऊपर, और इसके साथ बहुत सारा मेरे पास ड्राई फ्रूट है। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है वो आप इसके ऊपर ऐड कर दें। चलें जी, ये हमारे शाही टुकड़े जो है वो तैयार हो चुके हैं। चलें, गर्मा गर्म इसको ठंडा करके खाएं, गरम खाएं, इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाएं, जो आप चाहें इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक जो 100 सालों से हमारे साथ मौजूद है, बल्कि ज़्यादा ही हो गया हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले से मौजूद है, हमदर्द की कंपनी, और ये बनाती है ज़बरदस्त रूह अफ़ज़ा, और पूरे एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन इलाकों में तो है ही मशहूर। इसके साथ साथ आजकल इंटरनेशनल, पाकिस्तान से बाहर, अमेरिका, कनाडा, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा इसे पसंद किया जाता है, और क्योंकि ये असली अरकियात से तैयार करदा ड्रिंक है जो हमारी एनर्जी को बहाल करती है, रिफ़्रेश करता है, आपके दिमागी तौर पर आपको सुकून भी देता है। आप जब इसको कभी आपने ड्रिंक किया होगा इसको, तो आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे रिफ़्रेश हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, इसलिए कि ये इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हैं, सारी चीज़ें नेचुरल इस्तेमाल करते हैं ताकि आप तक ये बेहतरीन ग़िज़ा पहुँच सके। ठंडे पानी के साथ नॉर्मली बनाते हैं, तो आप इसे लेमन के साथ, मुख्तलिफ तुख्मा लंगेस के साथ, मैंने मुख्तलिफ आपको आइडिया बताया, तो आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको तैयार कर सकते हैं। मैं इसको अभी फ़िलहाल थोड़े से ठंडे पानी के साथ करूँगा इसे, ज़बरदस्त सिंपल। पूरे दिन की जो एनर्जी हमारी लूज़ हो जाती है इफ्तार की, उसको दोबारा बहाल कर देता है। और इसके साथ साथ हमारे पास है 7 अप, जो बचपन से जवानी तक हम देखते हुए आ रहे हैं, और आज़मी की प्रॉब्लम से, रिफ्रेशमेंट की वजह, सारी चीज़ों को ये कवर करता है। और इफ्तार के अंदर कभी इंसान हैवी सा फील हो जाता है, तो आप इफ्तार के टाइम पर अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो तेज़ाबियत है वो कम होती है और आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। तो ये 7 अप भी हमारे साथ आज मौजूद है, तो इसे भी हम साथ में सर्व करेंगे। यस, विद लेमन, विद मिंट, वैसे सादा कर लें जैसे आप दिल चाहें, इसको सर्व कर सकते हैं। आ गया 7 अप, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब हम टेबल की तरफ चलते हैं और सारी चीज़ें हैं अपनी टेबल पर लगा देते हैं साथ में। तभी आ गया, और इसके साथ 7 अप, और साथ में शाही टुकड़े मनपसंद के। अब बारी है रोज़ाना की जो मसले मसाइल होते हैं उसके ऊपर। बस अब अनकरीब ईद आने वाली है। ईद पर जैसे मैंने एक चीज़ आपसे शेयर की है वो है सेफ्टी, और बाहर मुल्कों का एक कॉल है कि वो ये है कि सेफ्टी फर्स्ट, यानी कि पहले आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, सेकंड हम कोई काम करते हैं। तो अल्लाह न करे कोई हादसा हो, इसलिए कि ईद का ज़माना होगा तो होटल अपना क्या नाम है, हॉस्पिटल्स वगैरह बंद होंगे, तो घर वाले भी परेशान, आप भी परेशान। तो जितना एहतियात कर सकते हैं सफ़र के दौरान भी ख़ास तौर पर, और साथ में जो है ये खाना बनाते वक्त भी, हर चीज़ में मर्द, ख़वातीन, बच्चे सब जितना ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं उतना करें। एक और चीज़ होती है चांद रात वाले दिन, वो होती है हवाई फायरिंग, की वजह से बहुत सारे हादसात रुनुमा हो जाते हैं हादसाती तौर पर, और वो लोग नहीं मिलते जो ये कुछ कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई चीज़
चीज़ अगर कहीं हो रही है तो अपने आप को कम से कम उससे दूर कर लें। देखने के चक्कर में गैलरी में खड़ा हुआ इंसान, जिसको बेचारे को कुछ भी नहीं पता, वो बेचारा गैलरी में खड़ा हुआ है, देख रहा है नीचे कि यार कोई फायरिंग वायरिंग हो रही है, उड़ती हुई कोई गोली आकर इंसान को लग गई। इस तरह के आपने भी वाकया सुने होंगे, मैंने तो बहुत सारे सुने। तो प्लीज़ जितना सेफ, अच्छा ड्राइविंग में ख़ास तौर पर 2 मिनट की जल्दी के लिए आप घर पहुंचने से 2 मिनट बाद पहुंच सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 2 मिनट पहले पहुंच सकते हैं, बाहर इफ्तार कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और बाद में घर पर जाकर इफ्तार पूरा कर लें, ठीक है। तो उस 2-4 मिनट 5 मिनट की जल्दी के लिए हम अपना नुकसान कर लेते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पर ईद से पहले जो हादसात होते हैं ना, का बहुत ज़्यादा शिद्दत से पूरे घर पर, आप सोचें ज़रा, आपके घर पर अगर आप जल्दी में आपने एक्सीडेंट कर लिया, आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं, आपके बच्चे जो हैं वो कैसे ईद मनाएंगे, ठीक है। वो तो बेचारे आपको ही देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे यार हम कैसे ईद मना सकते हैं। ईद भी ख़राब कर दिया आपने और ख़ुद भी अपने लिए जो है ना मुसीबत आपने मोल ली है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा लेट हो जाएं, मैं इस चीज़ का बिल्कुल कायल हूँ और मैं शुरू से ये चीज़ खुद भी करता हूँ और मैं मशवरा भी लोगों को देता हूँ कि जल्दबाजी का काम शैतान का ही होता है, इंसान का नहीं होता। और आप कपड़े ख़रीदने गए हैं, रोज़े से आ रहे हैं, ऑफिस से जा रहे हैं, कहीं पर भी हादसा है होने वाला है, या आप ईद पर अपने फैमिली में या रिश्तेदारों में जा रहे हैं, तो उसमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एहतियात से जाएं, एहतियात से आएँ और अपने आप को भी महफूज रखें, अपनी फैमिली को भी महफूज रखें। ये थी आज की रेसिपी और इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, खुश आमदीद कहूँगा आपका इरफान रमज़ान में। आज प्रोग्राम की खूबसूरती में इजाफा हो गया है। शाज़ खान साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। अलिफ लाम मीम जो आप पसंद फरमाते हैं, यही रौनकें हैं रमज़ान की कि हम इल्म मार्फत की गुफ्तगू करें। और फिर शाज़ खान साहब की पुरखुलूस आवाज़ के साथ आज उलमा कराम भी इस खूबसूरत सी बज़म में रौनकों में, ज़ीनतों में इजाफा फरमा रहे हैं। और फिर हमारी मार्फतों में भी इजाफा होगा जब हम सवाल पूछेंगे, तशनगी मिटाएंगे। मैं आपको खुश आमदीद कहूँ, मोहम्मद उवैस रब्बानी, आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान और आज इस बज़म में तशरीफ़ फरमाएँ। बहुत ही प्यारे गुफ्तगू का एक खासा रखते हैं। जब बात करते हैं हुर्रियत की रूह फूंकते हैं, आज़ादी, तफक्कुर, तदब्बर, और मैंने इनके खुतबात सुने, इनके लेक्चर सुने। आज अलिफ लाम मीम के प्रोग्राम में भी हमेशा बेहतरीन अंदाज से गुफ्तगू फरमाते हैं अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? मैं आज के दूसरे मेहमान को खुश आमदीद कहूँगा। इनसे तो बहुत ज़्यादा प्यार है, लुत्फ़ है जब ये गुफ्तगू फरमाते हैं। और आपने देखा कि रमज़ानुल करीम का पूरा माह हमारे साथ रहे, तशरीफ़ फरमा रहे। आप इनको लड़के लड़के कहते रहे। हुस्न में, जमाल में, गुफ्तगू में, हर अंदाज में एक उम्दगी, एक नफासत इनके पास है। मैं इल्म की हिद्दत इनसे लेता हूँ, अहादीस के मामले में ख़ुद अपनी तस्हीह करता हूँ, कोशिश करता हूँ इनसे सीखूँ जितना हो सके। और परवरदिगार का बड़ा शुक्र है कि आप तशरीफ़ फरमाए। अबू इंशा डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया। आज हमारे पास एक और मेहमान भी तशरीफ़ फरमाए और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि वो पास ही हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी गुफ्तगू कर रहा हूँ, मगर मैं हबीबुल्लाह साहब की गुफ्तगू कर रहा हूँ जो उम्मा वेलफेयर की तरफ से आए हैं। और आज हम जो खिदमत खल्क का काम है, रफ़ा आमा का काम है, उसके बारे में इनसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो मैंने कैसे ये हो सकता है कि अपने प्यारे भाई का तारुफ ना करवाऊँ? ये तारुफ तो खुद अपने अंदाज में करवाएंगे। इनके पास माइक भी है, मोहब्बत है इनसे और बहुत अच्छा काम फरमा रहे हैं। ख़ास तौर से जो अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाया है, आवाज़ का, लहन का असर, वो उससे बेहतरीन काम ले रहे हैं। शाज़ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, द वन एंड ओनली उवैस रब्बानी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी मोहब्बत है वन एंड ओनली अल्लाह की ज़ात और हम सब उसके बंदे। हमने ख़त्म ही हो जाना है, लेकिन आज जो हम काम करने का जिक्र कर रहे हैं, यानी खैरात वाला काम, ये वो काम है कि जो आपके जाने के बाद भी आपको अजर और आपको सवाब दिलवाता रहेगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ईद के रोज़ हैं, खुतबा आप फरमा चुके हैं। हज़रत बिलाल का हाथ थाम कर रज़ी अल्लाह अन्हु ख़वातीन में तशरीफ़ ले गए।
کیا فرماتے ہیں؟ ان کو نصیحت فرماتے ہیں. واعظ و نصیحت فرمانے کے ساتھ ساتھ حضرت بلال نے ایسے جھولی پھیلائی ہوئی ہے اور خواتین اس میں خیرات ڈالتی جا رہی ہیں, یعنی اپنا حصہ, کنٹریبیوشن, شاید یقیناً بلکہ کسی خیر کے کام کے لیے. یہ انداز ایسا ہے کہ جو مسجد سے شروع ہوتا ہے پھر لوگوں میں منتشر ہو جاتا ہے, لوگوں کی خیر, ان کی بھلائی کا کام. اس کو ہم خیرات کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک مسکراہٹ, ایک تبسم کے ذریعے آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہو, مگر ہو سکتا ہے کہ جہاں معاشرے میں آپ کی ضرورت ہے وہاں اگر آپ ذخیرہ اندوزی سے کام لے رہے ہیں تو یہ ظلم ہے, اور خدا کو ظلم نہیں پسند, کسی بھی صورت نہیں پسند, چاہے وہ آپ اپنی ذات پہ کیوں نہ کر رہے ہو. پروردگار نے آپ کو اگر توفیق دی ہے تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, سنیے گا. پاکستان کو بہت سارے اعزازات حاصل ہیں, مگر یہ بھی پاکستان کا اعزاز ہے کہ جب قربانی والی عید آتی ہے سب سے زیادہ بڑی تعداد میں اسی ملک پاکستان سے خرچ اخراجات ہوتے ہیں عید الاضحیٰ کے اوپر, اور قربانیاں ہوتی ہیں اور بڑی تعداد میں ہوتی ہیں. یہی بات اگر آپ میٹھی عید کے اوپر لے لیں جو آنے والی ہے, میں اس کو کس انداز سے آپ کے سامنے پیش کروں, نہ صرف اپنے ملبوسات کے لیے مگر یہ کہ اپنے پڑوسیوں, بہن بھائیوں, رشتہ داروں کے لیے, یہاں تک کہ شادی بیاہ میں بھی دیگر لوگوں کے, اقربا کے ملبوسات لیے جاتے ہیں, وہ پاکستانی ہیں. اور پھر اس سے زیادہ نکل کے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, رمضان الکریم کا یہ مہینہ, یہ پیارا مہینہ آتا ہے تو دنیا بھر میں ہر مسلمان خرچ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس نے سن رکھا ہے اس کے رسول کریم فخر موجودات, مقصود کائنات, رحمت للعالمین اس طرح سے خیرات کیا کرتے, صدقات کیا کرتے, گویا پورا ماہ یعنی پورے سال کیا کرتے, مگر رمضان کا تو ایک خاصہ تھا. تو ہر امتی کوشش کرتا ہے کہ وہ رمضان میں تقسیم کرے, بانٹے, مگر پاکستان ہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں ایک عام آدمی جو خرچ کرتا ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. اور پھر پروردگار کیوں نہ اس کا اجر عطا فرمائے. یہی سلسلہ محرم الحرام میں بھی رہتا ہے. دنیا بھر میں سب سے زیادہ محرم الحرام میں اسی ملک پاکستان میں خیرات ہوتی ہے, صدقات ہوتے ہیں, سبیلیں لگتی ہیں, لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, نیاز کا بندوبست ہوتا ہے. جس طرح سے ہوتا ہے بڑھتا ہے, بڑھتا ہے, بڑھتے چلے جاتا ہے, اور پھر یہ معاملہ رکتا نہیں ہے. الحمدللہ جب ہم بات کرتے ہیں چیریٹی اور ویلفیئر کی, پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فلاحی تنظیم بھی پاکستان کی ہے. جب ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ضرورت پڑی, یہاں سے عیدی والوں نے کہا ہم آپ کو ایمبولینسز بھیجتے ہیں, تو یہ خاصا بھی پاکستان کا ہے. اب آج جو ہم بات کرنے لگے وہ امہ کے حوالے سے بات کرنے لگے, اور امہ ویلفیئر ٹرسٹ کیا کر رہا ہے, یہ امت کے لیے کیا کر رہا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ خیرات کا اثر کیا ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کی تاثیر کیا ہے, کیوں اس کا حکم دیا ہے, کیوں مال بانٹنے سے زیادہ ملتا ہے, یہ جاننے کی کوشش کر لوں. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. ابھی یہاں تک رکتے ہیں, آیت آگے تک ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ایمان ہے کیا. قرآن مجید میں ایمان کسے بتایا گیا ہے. ہم اکثر زکوٰۃ جب بانٹتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام انجام دے دیا. آج یہ غلط فہمی تمام مسلمانوں کی جو سننے پائی دور ہو جانی چاہیے کہ زکوٰۃ کار خیر میں نہیں ہے. یہ سن لیں آپ, زکوٰۃ ایک ایسا حکم ہے جیسے نماز, جیسے روزہ, جس کے نہ کرنے پر گناہ ہے. جب آپ یہ کام انجام دیتے ہیں تو آپ نے ایک واجب ادا کیا ہے نا, خمس ہو یا زکوٰۃ. تو زکوٰۃ دینا کیا ہے, اسی لیے اس آیت میں اقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ بعد میں, یعنی پہلے کار خیر کا ذکر ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین والسائلین وفی الرقاب, اور پھر اس کے بعد اقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ, یعنی زکوٰۃ ان کاموں سے بالکل الگ ہے. وہ نماز کی طرح کا حکم ہے, آپ کو دینا ہی دینا ہے, واجب ہے. واجب میں اور مستحبات شامل ہو جائیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے. لیکن واجب وہ فعل ہے کہ جس کے ادا نہ کرنے پر عذاب ہے, ادا کرنے پر ثواب وہ اللہ کی مرضی ہے, کس طرح سے دیتا ہے کیسے نہیں دیتا, تو وہ تو واجب ہے نا, واجب کو ادا کرنا ہے. یہ سمجھ میں جی. بس زکوٰۃ واجبات میں, خمس واجبات. کار خیر کیا ہے, یہ اس آیت سے تفصیل زیادہ میں نے قرآن مجید میں نہیں دیکھی. کئی جگہ ہے فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھو, آپ نے کہا مسکراہٹ بھی نہیں کی, لیکن یہاں تفصیل بیان کی گئی. وآتى المال علی حبہ ذوی القربى, جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے, جو مال تمہارے پاس ہے, یہاں محبت دونوں طرف ہے. جس مال سے تمہیں محبت ہے, زکوٰۃ نکالنے کے بعد مال میرا ہو گیا, میں کہتا ہوں جی میں نے حق ادا کر دیا, میں نے خمس دے دیا, زکوٰۃ دے دیا, اب یہ مال تو میرا ہے.
یہ ہے وہ مال جس سے آپ کو محبت ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ وہ مال جس سے تمہیں محبت ہے. یہ کہاں قربان کر رہا ہے؟ علی حبہ، اللہ کی محبت. وآت المال علی حبہ، اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے وہ اس کے محبت میں خرچ کرو. کہاں کیوں؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو. زکوٰۃ خمس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. کیا آپ خمس نکالے اپنے رشتہ داروں کو دے، زکوٰۃ نکالے اپنے، کہاں ان کی بات ہوئی؟ وہ تو بعد میں آ رہا ہے حکم. زکوٰۃ کا تو بالکل حکم ہی الگ ہے بھائی. اس کو ملا کیوں رہے ہو کہ زکوٰۃ دے کے آپ احسان کر رہے ہو؟ کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہو، عذاب سے بچا رہے ہو. یہ وہ ہے آت المال علی حبہ ذوی القربى، سب سے پہلے رشتہ دار. والیتامى، یتیم، والمساکین، خلاصہ یہ سب کا دیا ہے نا. رقاب جہاں پر آ رہا ہے وہاں زیادہ تر یہ کہ غلاموں کو آتا ہے. اب آج غلامی کا دور تو نہیں ہے، اسی لیے قرآن مجید کا دیکھیں بلاغت کی انتہا دیکھیں. رقاب کا لفظ کیا ہے؟ گردنیں آزاد کرانا. یہاں بالکل صراحتاً غلام کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے. رقاب کیا مطلب ہے؟ یعنی آج بھی دیکھیں گردنیں قرضوں میں جکڑی ہوتی ہیں نا لوگوں کی، بیچارے مظلوم لوگوں کی. میں ایک جملہ کہہ کے ختم کروں گا، پھر میں چاہتا ہوں اپنے بھائی سے تفصیلات لوں، پھر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ظاہر وقت کے آپ کی قید ہوتی ہے. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، میں خوشحال ہوں تو یہ نہ سمجھو کہ پورا معاشرہ خوشحال ہے. میں اپنے بچوں کے قیمتی کپڑے بنا سکتا ہوں تو یہ نہ سمجھوں کہ سب خوشحال نہیں. عید وہی ہوتی ہے. میں نے ایسے بہت المیے دیکھے ہیں، میں کئی پروگراموں میں بات بھی کر چکا ہوں، میں خود اس کا ذاتی مشاہدہ کرتا ہوں کہ جب ہم عید منا رہے ہوتے ہیں نا، یقین مانیں آج سے کچھ خاندان، ہزاروں لاکھوں خاندان ایسے ہوں گے جن کے گھر والے گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوں گے کچھ قرضہ مل جائے. کیوں؟ وہ بچوں سے پورے رمضان سے کہتے چلے آتے ہیں کہ ملیں گے پیسے ملیں گے، ہمارا سیٹ ہمیں دے گا، ہمارا مالک. آخر میں کچھ نہیں رہتا ان کے پاس. وہ ایک ایک دروازہ ڈھونڈ رہے تھے کہیں سے کوئی تھوڑا سا قرضہ ملے، میں اپنے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا 200-400 کا ایک جوڑا پہن لوں یا 100 روپے کی ایک چپل لے لوں. یقین مانے عید یہی ہے کہ اگر ایسا کوئی ڈھونڈ کے تم اپنے ہاتھوں سے کرا دو عید، نہ سمجھو کہ سب خوشحال ہے. اس وقت مہنگائی کا جو عالم ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح سے. بہترین عید یہ ہے. یہ تو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں تو خدمت کریں نا. میں کہتا ہوں نہیں، ساری دنیا میں یہ المیے بکھرے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ سے ڈھونڈو، کرو خدمت. یہی عید ہے، بہترین عید ہے جب انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے. یار اس کے بغیر آپ کی زکوٰۃ، آپ کا خون، یہ سب ٹھیک ہے، آپ آدھی دیں. ڈھونڈو ان غریبوں کو، ڈھونڈو سفید کالر، وائٹ کالر جن کو کہتے ہیں نا، ان سفید پوشوں کو ڈھونڈو جو بیچارے مانگ نہیں سکتے. چوراہے پہ کھڑے ہو کے، چوراہے پہ کھڑے ہونے والوں کے تو شاید تھیلے بھر جاتے ہیں، وہ نہیں مانگ سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں، باعزت لوگ ہوتے ہیں. وجہ فرمایا آپ نے. حقیقت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی یہ ایک اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہے. ایک تو ہے چھپ چھپا کے دینا، ایک ہے علی الاعلان دینا. بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، مگر میں ڈاکٹر صاحب سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں اعتراض بھی اس بات پہ اٹھ جاتا ہے کہ جی آپ جب دے رہے ہیں تو اتنا دکھاوا، ریاکاری کیوں کر رہے ہیں؟ ریاکاری ایک الگ چیز ہے، مگر ایک تو خیرات وہ بھی ہوتی ہے جو دکھایا جاتا ہے، جس سے حوصلہ افزائی ہو لوگوں کی، قرآن میں اس کا ذکر ہے. اور پھر جب مخفی ہوتی ہے اس کا انداز کیا ہے، ذرا بیان فرما دیں. جزاکم اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت والے دن جن لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جو دائیں سے دیتا ہے اور اس کے بائیں کو پتہ نہیں چلتا. یعنی اتنا مخفی طریقے سے وہ عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اتنا پسند ہوتا ہے کہ قیامت والے دن جب پوری کائنات میں کسی چیز کا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے، یوم لا ظل الا ظلہ، اپنے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ دے گا. جہاں تک دکھاوے کا تعلق ہے تو اس میں زاویہ نگاہ یا زاویہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اگر تو اس کے دل میں کہیں ریاکاری کا عنصر موجود ہے، یا جس کو دے رہا ہے اس کی توہین اور تذلیل کا عنصر موجود ہے، پھر تو اس کی اس خیرات کا کوئی فائدہ نہیں. اگر اس کے دل میں یہ عنصر ہے کہ یار ہمارے علاقے میں، ہماری مسجد میں، ہمارے محلے میں لوگ غریبوں کو دیتے ہی نہیں ہیں، تو میں اگر ان کے سامنے کوئی چیز کسی غریب کو دے دوں تو ہو سکتا ہے ان کو ترغیب ہو. مقصد اگر یہ ہے تو پھر وہ ترغیبی مقصد سے اگر وہ دکھا بھی رہا ہے تو اس کے دل میں چونکہ دکھاوا نہیں ہے اور سامنے والے کی توہین بھی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ دوسروں کو اس نیک کام پر ابھارنا مقصود ہے، تو یہ عمل پھر اس وقت دکھاوے میں بھی اگرچہ آ رہا ہے
لیکن یہ عمل درست ہے، اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ جیسے آدھی رات کو کوئی بندہ گھر میں اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھا کے تہجد پڑھ رہا ہے اور اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان رہا، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور یہ عمل اس کا اللہ کی نظر میں بہت ہی محبوب ہوتا ہے۔ اور پھر اسی رب نے یہ بھی کہا کہ ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، تم سارے مسجد میں آ کے پڑھو۔ اسے سارے دیکھتے ہیں، اچھا یہ بھی نمازی ہے، یہ بھی مسجد میں آتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات نہ ہو، اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے زکاتی کہیں، سخی کہیں۔ یہ اگر اس کے دل میں پہلو موجود نہیں ہے تو پھر اللہ کے حکم سے وہ اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ اس کا وہ جذبہ بھی اللہ کی نظر میں پسندیدہ اور محبوب ہے، دونوں صورتوں میں۔ سبحان اللہ، بہترین ہو گیا۔ تحفے تحائف میرے خیال ہے اسلام نے اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے، آپس میں تحفے تحائف دینے چاہیے نا۔ توشے خانے کے نہ ہو، ہمارے نہ ہو، ہمارے خون پسینے کے نہ ہو، ہمارے خون پسینہ نچوڑ کے تحفے دو اپنے گھروں، یہ آپ نہ کہیں، اس پہ قید لگائیں۔ وہ تحفے نہ ہو جن میں ہمارا غریبوں کا خون شامل ہے۔ نہیں، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ ممکن ہے وہ جی ٹی وی کی طرف سے آپ کو ہاں وہ دے دیں، لیکن قید لگائیں نا، اس میں قید لگائیں۔ 2 مہینے ہوتی ہے۔ آپ بات کنٹینیو رکھیں، میں علامہ صاحب کی بات نہیں، بالکل قید نہ لگائیں، اس میں قید لگائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قاری صاحب کے لیے لائے ہوئے۔ تحفے تحائف جو ہیں وہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ دیکھیے آپ کی بات کہ آج آپ کو تحفہ ملنے والا ہے، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ بھائی، اللہم صلی قاری صاحب کے لیے ہے، اور اتنی محبت سے ہاتھ پر کیجیے گا۔ کیا بات ہے۔ اس میں نہیں سبحان لگا۔ اللہ، السلام علیکم، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ مفتی زبیر صاحب بھی آ گئے، آجا جی آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں، خوش آمدید۔ ماشاء اللہ، ماشاء ہم دونوں آپ کو عرب لگ رہے ہیں؟ جی جی بالکل آرام۔ سند عطا ہو رہی ہے۔ بیچ میں عجب بھی ہے، ذرا خیال سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہت پیارے لگ رہے ہیں قاری صاحب، ماشاء ماشاء اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا چونکہ آج موضوع چل رہا تھا خیرات صدقات، مگر اس سے ہٹ کے ہم نے کوشش کی کہ تحائف کے اوپر بات کریں، تو میں نے یہ پوچھا قاری صاحب سے کہ تحفے تحائف دینا اسلام میں کتنا پسندیدہ ہے۔ پھر میرے دل میں ایک چیز تھی، میں نے آج کوشش کیا کہ وہ تحفہ قاری صاحب نے قبول فرما کے مجھ پہ ربانی عنایت صاحب، فرمائی۔ آپ نے مجھے اس پوری محفل میں، بلکہ جہاں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، آپ نے مجھے عزت دی۔ میں آپ کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں اور جی ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اسی طرح دنیا اور آخر دونوں جہانوں میں عزت نصیب اور ہم آپ سے کی متعلق ایک بات جی، آپ کی جی۔ اجازت سے، ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ و یصیب علیہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے، اور اگلا جملہ ہے و یصیب علیہا، اس کا بڑا خوبصورت اور بہت ہی شاندار اور عمدہ جواب بھی دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہم نے حدیث کا صرف پہلا ٹکڑا تو یاد رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کیا کرتے تھے، لیکن بدلہ دیا کرتے تھے یہ والا جملہ ہم عام طور پہ بیان نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات آپ سے بتا دوں، حضرت معوذ بنت عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچی ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے، مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرماتے ہیں اور ہمیں کوئی تحفہ دے دیا کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ککڑیاں ہیں نا، سبزی میں ککڑیاں، اجرت زغب اس کے اندر آتا ہے، جو روئیں دار ککڑیاں ہوتی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں سلاد کے طور پر تناول فرمانا بڑا پسند تھا۔ تو آس پاس کے پڑوس بچوں کو، گھر والوں کو اس بات کا پتہ تھا۔ حضرت معوذ بنت عفرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سبزی کے اندر ککڑیاں آ گئیں، میں نے امی جان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ ڈونگے کے اندر یہ ککڑیاں رکھ کر کے مجھے دے دو تاکہ میں لے جاؤں۔ تو وہ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ لے کر کے گئیں، حدیث بھی ترمذی کی ہے، وہ لے کر کے گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بادشاہ کی طرف سے گولڈ بہت ساری بڑی مقدار میں تحفے کے اندر سونا آیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ککڑیاں قبول فرمائی اور اسی ڈونگے کے اندر مٹھی بھر بھر کر کے سونا ڈالتے ہیں، اللہ اور اکبر۔ ڈال کر کے اس بچی کو گھر میں بھجوایا سونے کے ساتھ۔ تو میں کہا کرتا ہوں ہمارے نبی تو وہ ہیں جو ککڑیوں اور سبزیوں کے بدلے میں سونا اور گولڈ عطا کرتے ہیں، نسلیں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھ بہت بہت ویسے شکریہ۔ پہلا حصہ تو ہم نے سمجھ لیا تھا، جیسے انہوں نے فرمایا بھی کہ ہمارے طالب علم بھی پہلا حصہ یاد رکھتے ہیں، اور مفتی صاحب نے دوسرا حصہ بڑا یاد رکھا ہوا ہے، اور کل انشاءاللہ ہم اس کے اثرات دیکھنا چاہیں جی گے۔ جی جی، لیکن وہ تو ابھی میں پہلے قبول کروں گا تو بدلہ دوں گا نا، ابھی تو آپ نے قبول کیا ہوا ہے۔ ہوگا نا بدلہ، پہلے قبول تو کر لو۔
سبحان اللہ. جی آج جو امہ ویلفیئر ٹرسٹ کی گفتگو بھی ہوگی, جا کے خیرات اور صدقات کی بات ہو رہی ہے, تعاون کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ جو حبیب اللہ صاحب تشریف فرمائے, میں چاہوں گا بتائیں کیا کام آپ کر رہے ہیں, کس طرح سے لوگوں کی خیر کر رہے ہیں, معاونت کیا کرنی چاہیے آپ کی؟ بہت شکریہ عویس بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں امہ ویلفیئر ٹرسٹ کا جو وجود پاکستان میں آیا نا, اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا, اس کے بعد جو بہت بڑی تعداد میں کیجویلٹیز ہوئیں اور پھر بیوائیں اور یتیم بچے, سب سے پہلے ہمارے چیئرمین مولانا ادریس صاحب نے امہ اکیڈمی بنانے کا ارادہ کیا, اور الحمدللہ آج اس کی جامع شکل دنیا کے سامنے ہے, جس میں 800 سے زیادہ یتیم بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ ہمارا ہیڈ آفس بھی ہے پاکستان کا. تو وہاں سے پھر اس کے بعد مختلف شعبہ جات میں الحمدللہ امہ کام کر رہا ہے, تقریباً کچھ 30 کے لگ بھگ شعبہ جات میں. کراچی میں ہم 2016 میں الحمدللہ ہم نے کام شروع کیا, اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے کراچی سے امہ سستا دسترخوان, اور اسی طریقے سے امہ سستا سٹور, امہ سستا تندور, اور الحمدللہ ہمارے ہیڈ آفس کے پروجیکٹ میں ویڈنگ کے پروجیکٹس ہیں, روزگار کے پروجیکٹ ہیں مختلف. اس میں وہ ہم نے علماء سے اور تبلیغ والوں سے اکثر یہ سنا تھا کہ جان مال وقت تینوں چیزیں لگتی ہیں تو پھر چیز کا اثر ہوتا ہے. الحمدللہ میرا خود ایک چھوٹا سا بزنس ہے, بزنس سے وابستہ ہوں, مگر جب ہم اپنے منتظمین, اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں فیلڈ میں آئیں اور اپنے آپ کو جب فیلڈ میں جا کے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا نا, تو پھر وہ اس کی فیلنگز جو ہے نا وہ ناقابل بیان ہے. الحمدللہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ابھی ریسنٹلی ہی سیلاب زدگان میں الحمدللہ بڑی تعداد میں کیش گرانٹ, تقریباً 50 کروڑ روپے سے زیادہ کی کیش گرانٹ, اس کے علاوہ مکانات کی تعمیرات, اور پھر ونٹر کٹس کی مد میں اور ہائیجینک کٹس کی مد میں تقریباً الحمدللہ 90 کروڑ روپے کے لگ بھگ کی اماؤنٹ ابھی ریسنٹلی جو ہمارے آبادکاری پروگرام کے سلسلے میں ہم نے یہ الحمدللہ سیلاب زدگان میں تقسیم کی. اسی طریقے سے کراچی کے مضافاتی علاقوں میں ابھی اس کرنٹ رمضان میں کوئی 5000 سے زیادہ راشن بیگ ہم نے الحمدللہ تقسیم کیے. اور ابھی جو تندور کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ ہم نے رمضان میں ہی سٹارٹ کیا ہے. اچھا, اس میں ہمارا جو موٹیو ہے کہ ہم کوسٹنگ پرائس کے اوپر, جو ہماری آٹے کی قیمت ہے اس کی عوض جو ہمارے روٹی بنتی ہے اس میں جو بھی مزید جتنے انگریڈینٹس شامل ہوتے ہیں, ایڈمن کوسٹ ہم ساری جیب سے کریں گے انشاءاللہ. یہ سلسلہ صرف رمضان نہیں, رمضان میں تو ویسے وہ الحمدللہ ہم فری وہ کر رہے ہیں, پورا سال یہ سلسلہ رہے گا. امہ سستا سٹور ہم نے شروع کیا الحمدللہ, اس میں ہم مل پرائز کے اوپر پروڈکٹ دے رہے ہیں کراچی میں, یہاں قریب ہی آپ کے آفس کے قریب ہی الحمدللہ. اس میں بھی جتنے ایڈمن کاسٹ ہیں, پیکنگ مٹیریل کے چارجز ہیں, یا جتنی بھی سٹاف کی سیلریز ہیں, امہ ویلفیئر ٹرسٹ اپنے پلیٹ فارم سے. اسی طریقے سے امہ سستا دسترخوان جو چل رہا ہے الحمدللہ صرف 30 روپیز ہم چارج کر رہے ہیں, 30 روپیہ. اپروکس 180 to 200 کا الحمدللہ فوڈ ہوتا ہے. اس میں ہم نے فیلڈ میں جا کے دیکھا ہے تو وہ سفید پوش طبقہ کہ جس کا ہم بھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اپنی ٹائیاں اتار کر جیبوں میں ڈال کے لائٹ کلر کی شرٹیں, ڈارک پینٹوں میں الحمدللہ وہ لائنوں میں لگ رہے ہیں. موجودہ مہنگائی کے دور میں وہ جب دیکھ رہے ہیں الحمدللہ عزت نفس کے ساتھ اندر بٹھا کے 5 سٹار طریقے سے الحمدللہ ایک دسترخوان کا افتتاح ہوا ہے. اور انشاءاللہ عید کے بعد عنقریب ہمارے بہت سی جگہ سے ہمیں اور بھی آفرز آئی ہیں امہ سستا دسترخوان کے حوالے سے. آپ نے جو نام منتخب کیا ہے وہ انتہائی دل کو بھانے والا ہے, امہ ویلفیئر ٹرسٹ. یعنی یہاں تو بات ہی امہ کی ہونی چاہیے نا, ہمارے یہاں تو اس کے علاوہ بات ہوتی ہے مگر اس کی نہیں ہوتی. میں نے بہت دلچسپی اس میں اپنا لے رہا ہوں اور اس کا اظہار بھی کر رہا ہوں, اور یقیناً میں جاننا چاہوں گا مزید حوالے سے. ہمارا تعارف بڑھے گا, ہماری معرفت بڑھے گی, تو ہم اپنا کردار بھی ادا کر سکیں گے. یہ بہت ضروری بات ہے. ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں. حضور والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ میری ماں جس کا انتقال ہو گیا ہے, میرا خیال ہے وہ ارادہ رکھتی تھی اگر وہ کچھ دن اور کچھ وقت اور زندہ رہتی تو وہ کچھ یہ مال ہے اس میں سے صدقہ خیرات کر دیتی. اب وہ نہیں ہے تو کیا میں اس کی جانب سے کر دوں؟ آپ نے فرمایا نعم, ہاں آپ کر دیجئے, وہ اس کے لیے صدقہ خیرات میں شمار ہو جائے گا. نیتوں پہ سارا اجر ہے. جب آپ نے نیت کر لی ہے خدا آپ کو بہت دے گا. لوٹ کر آئیں گے, ایک مختصر سے وقفہ, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان خوش آمدید. الف لام میم آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو شکریہ کہتے ہوئے نہیں تھک رہا, کیونکہ آپ نے پورے رمضان آپ کے پاس بہت سارے مواقع تھے, آپ نے خاص طور سے الف لام میم کو پسند فرمایا, اس گفتگو کو آپ نے معیار رکھا. حضور والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ ہمارا لاکھوں کروڑوں محبت بھرا سلام. آپ نے فرمایا کہ مال کو تھیلی میں بند کر کر کے نہ رکھو,
ورنہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں بھی بندش لگا دے گا, جو تم تک پہنچ رہا ہے وہ بھی رک رک کے ٹھہر ٹھہر تک پہنچے گا. مراد علماء نے یہ لیے کہ اس کو بانٹا جائے, لوگوں تک پہنچایا جائے, روکا نہ جائے, مال کی تقسیم کی جائے, فروانی ہو. یہاں پر گفتگو میں مفتی محمد زبیر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. صاحب, اس سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ کیا خیرات کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب دے دیا جائے, یا پھر تھوڑا تھوڑا ترسا کے دیا جائے؟ اصل معیار کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذہن ہمیں بنانا چاہیے کہ پورے قرآن میں اللہ نے مال کو کہیں پر بھی جمع کرنے کی ترغیب نہیں دی. ہمیشہ پورے قرآن کا اسلوب, طرز اور انداز آپ کو یہ ملے گا, خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, لوگوں کو مال دو, لوگوں کو, مساکین کو, یتیموں کو, قیدیوں کو, ضرورت مندوں کو, بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ, راشن دو, مال دو, خرچ کرو. چنانچہ اتنی آیتیں ہیں, اب اگر اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں, ٹائم بھی کم ہوتا ہے. مثل الذین ینفقون اموالہم, اب یہ دیکھیں اس آیت کے اندر مثال ان لوگوں کی جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں. اچھا, اب اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں, بیج کی مثالیں, ان کی بالیاں, ایک بیج ہوتا ہے, پھر وہ تن آور درخت بنتا ہے, پھر اس کی برانچیں اور شاخیں ہوتی ہیں, پھر پھل لگتے ہیں, پھر خدا جانے کروڑوں بیج اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. ایک بیج سے کتنے سارے بیج. اللہ نشو و نما کر رہا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, سود کو میں مٹاؤں گا, اللہ سود کو مٹاتا ہے, صدقے کو بڑھاتا ہے. وَأَنفِقُوا أَنفِقُوا أَنفِقُوا, یہ حکم دیا جا رہا ہے. سورہ دہر آیت نمبر 7-8 میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اعلیٰ درجے کی نیکی یہ کہ یتیم, مسکین, قیدی کو کھانا کھلاؤ. سورہ بلد آیت نمبر 13-14 میں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, جو ضرورت مند ہیں ان کو روٹی کھلاؤ, اور یتیموں کو کھلاؤ, مقربہ رشتہ داروں کو کھلاؤ. سورہ معاون آیت نمبر 3 ولا یحض علی طعام المسکین. اندازہ لگائیں, ابو جہل اور کافروں کی بات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ اتنے بدبخت ہیں, خود بھی کھانا نہیں کھلاتے غریبوں مسکینوں کو, اور دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے. تو یہ جو کھانا کھلانا ہے, راشن ہی تو دینا ہے نا, یہ راشن دینا ہے, چاہے آپ اس طریقے سے کھانا کھلا دیں, چاہے. مقصد کہنے کا یہ پورے قرآن میں. اچھا, پھر یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بھی خرچ کرنا ہے, صدقہ یہ بھی خرچ کرنا ہے, انفاق فی سبیل اللہ, قدم قدم پر خرچ کرنے کا. حیران کن بات یہ, خرچ کرنے میں تو یہ اسلوب ہے اللہ رب العزت کا, یہ ترغیب ہے, یہ لب و لہجہ ہے خداوندی. اور مال کو جمع کرنا حرام نہیں ہے, مال کو جمع کرنا, لیکن غرق ہو جانا, حلال و حرام کی تمیز ختم کر دینا, اس میں مستغرق ہو جانا, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. آگے کیا؟ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ, جو اپنے مال کو جمع کرتا اور گنتا رہتا ہے. پہلے 1000 تھے, اب لاکھ ہو گئے, اب کروڑ ہو گئے. اچھا, اس کے خاندان والے, وہ اس کا بیٹا اتنا کما رہے ہیں, ہم اتنے کما رہے ہیں, حلال و حرام کی تمیز نہیں, کیلکولیشن, گنتی, 99 کا چکر. خلاصہ یہ ہے, اللہ رب العزت کہتے ہیں دماغ سے سوچو, پیٹ سے سوچنے کی عادت نہ ڈالو. پیٹ سے سوچنے والی عادت, اور ہر وقت پیٹ کو آگے رکھنا, مال کو جمع کرنا اور مال ہی کے اندر غرق اور مستغرق رہنا, یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. ہاں, حلال طریقے سے ہو, حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ہو, حرام نہیں ہے, لیکن جو اصل مقصود اور ذہنیت ہونی چاہیے, مؤمنانہ اور قرآنی ذہنیت, وہ یہ ہے کہ ہر وقت خرچ کرنے کا. آپ نے پوچھا کہ صدقہ اور خیرات, تو دیکھیں عام طور پر صدقات کی قرآن و حدیث کی روح سے 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ. عام طور پر ہمارے ہاں صدقے کا لفظ آتا ہے نا, لوگ فوراً سمجھ لیتے ہیں بھئی یہ صدقہ ہے, یہ تو میں نہیں کھا سکتا, یہ تو بس اس کا مطلب ہے کہ یہ تو میرے لیے حرام, یا دوسرے کے لیے حرام, یا غنی کو نہیں دے سکتا. ایسا نہیں ہے. صدقات واجبہ وہ مالدار غنی نہیں کھا سکتا. اب صدقات واجبہ میں کیا آتا ہے؟ زکوٰۃ, منت, کفارہ, نذر, یہ رقومات آپ مالدار کو نہیں دے سکتے, نہ ان کا گوشت مالدار کھا سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے صدقات ہوتے ہیں وہ صدقات نافلہ کہلاتے ہیں. اس کو ہم آج اردو میں عطیہ بھی کہہ سکتے ہیں, گفٹ بھی کہہ سکتے ہیں, تحفہ بھی کہہ سکتے ہیں, تبرع بھی کہہ سکتے ہیں, احسان بھی کہہ سکتے ہیں, ہبہ بھی کہہ سکتے ہیں, صدقہ نافلہ بھی کہہ سکتے ہیں, انفاق بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں. خلاصہ یہ, رمضان کی آخری لمحات گزر رہے, اصل جو کرنے کا کام ہے وہ ہے خرچ کرنے کی عادت. اور پھر ایک بات یاد رکھیے, وہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دن آیا تھا تو میں نے وہ قول ذکر کیا تھا, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا
کہ آپ اتنی سخاوت کرتے اور ابھی آپ کے پاس تھوڑا سا مال آیا, آپ نے وہ بھی بانٹ دیا, وہ بھی صدقہ کر دیا, تو آپ حضرت کچھ اپنے لیے رکھ لیتے. فرمایا دو ذاتوں نے اپنی اپنی عادت بنا رکھی ہے, دو ہستیوں نے اپنی اپنی عادت بنا رکھی. اللہ پاک نے عادت بنا رکھی ہے مجھے دیتا ہی رہتا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کے نتیجے میں نے یہ عادت بنا رکھی ہے میں بانٹتا ہی رہتا ہوں. اللہ اکبر. اب اگر یاد رکھو میں نے بانٹنے والی عادت ختم کر دی نا, صحیح. تو پھر مجھے خطرہ ہے اوپر سے اللہ کی طرف سے دیے جانے والی عادت کہیں ختم نہ ہو جائے. اگر مجھے لینا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ میں آگے بانٹتا رہوں گا. آپ نے کہا کیا سارا مال خرچ کر دینا چاہیے؟ ذہنیت تو یہی ہونی چاہیے جو بیان کی, لیکن سارے کا سارا مال خرچ کر دینا یہ صدیق اکبر کا مقام بلند تھا. کہ کیا چھوڑ کر کیا ہے؟ جواب دیا یا رسول اللہ آپ کا نام, اللہ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. روایات میں آتا ہے سب کچھ مال دینے کے بعد عرب لوگ چونکہ دیواریں جو ہوتی تھی نا وہ مٹی کی ہوتی تھی, تو سوئی جو ہوتی تھی وہ اس مٹی میں گاڑ لیا کرتے تھے. سارا کچھ دے دینے کے باوجود, نبی کے قدموں میں نچھاور کرنے کے باوجود دیوار پر ایسے ہاتھ پھیر رہے تھے, کہیں کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی کہ وہ بھی میں جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دوں. یہ حضرت علی کا مقام بلند ہے, سخاوت. یہ حضرت صدیق اکبر کا, حضرت عمر, ان حضرات کا مقام بلند ہے. ہمارے لیے, امہ کے لیے, عام انسانوں کے لیے اعتدال ضروری ہے. اگر سارے کا سارا مال خرچ کر دیا تو پھر ولی نفسی کا علیہ کا حقہ, ولی زوجی کا علیہ کا حقہ, ولی اولادی کا علیہ کا حقہ. تو اپنے حقوق اور اپنے متعلقہ حقوق العباد بھی ادا کرنے اور سخاوت کا بھی مظاہرہ کرنے. بلکہ حدیث شریف میں شاید اس طرح کے جملے بھی ہیں کہ بہترین خیرات وہ ہے کہ جس کو دینے کے بعد آدمی مالدار تو رہے, ایسا نہ ہو کہ اتنا تغیر آ جائے کہ یہ خود مانگنے لگ جائے, یہ مناسب نہیں. بہت بہترین جواب ہمیں مل گیا. امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, جس طرح سے یہ اپنا کام کر رہے ہیں, ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اکثر بیشتر لوگ کہتے ہیں پاکستان کو اللہ چلا رہا ہے. بے شک ہر نظام کو اللہ چلا رہا ہے, مگر پاکستان میں کچھ ایسے اللہ والے ہیں جو اپنا کام, اپنا فرض نبھا رہے ہیں اور دوسروں کا بھی نبھا رہے ہیں. آج جو بات ہو رہی ہے امہ کے حوالے سے وہ یہی بات ہے. ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, جب لوٹ کر آئیں گے عارف نقوی صاحب کا خوبصورت کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے جو علامہ حسن ظفر نقوی صاحب نے خود تشکیل دیا ہے, خود لکھا ہے. لوٹ کر آئیں, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان سبحان اللہ اور خوش آمدید کہوں گا آپ کو. عرفان رمضان میں الف لام میم جاری ہے, امہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر گفتگو میں خاصا یہی ہے. اسی دوران میں دیکھ رہا ہوں کہ مفتی نعیم صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا, آپ میرے ساتھ پلیز آ جائیے, بیٹھے یہاں تشریف رکھیں تاکہ ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. اہلاً و سہلاً, خوش آمدید, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیے آئیے تشریف رکھیے. کیسے مزاج ہے؟ آئیے. مفتی صاحب بہت سادہ مزاج ہیں اور بہت ہی نفاست سے کام لیتے ہیں, ہر چیز میں بہت سادگی پسند ہے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امہ کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے, حبیب صاحب میں جاننا چاہوں گا یہ نام جو آپ نے منتخب فرمایا امہ, اس کے پیچھے کیا راز ہے اور اس پہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ امہ کا جو بیسک مقصد ہے, کیونکہ اس کی تو زیادہ بہتر تشریح علماء بیٹھے ہوئے وہ کر سکتے ہیں, پر ہمارا جو پلیٹ فارم ہے امہ ویلفیئر ٹرسٹ, اس میں ہم نے کوئی تفریق نہیں کرنی, اس میں مسلم نان مسلم کی کوئی تفریق نہیں کرنی, انسانیت کے لیے کام کرنا ہے ہم نے. نان مسلم بھی امہ میں شامل ہے؟ نان مسلمز کے لیے بھی الحمدللہ. پچھلے دنوں سیلاب ایک آیا تھا تو اس میں ہمارے ساتھی رمضان کے مہینے میں جو کرسچن کمیونٹی کے ہمارے ساتھی تھے ان کو ہم, ہمارے لڑکے روزہ رکھ کے ان کو کھانا کھلاتے تھے الحمدللہ. کوئی تفریق نہیں کرنی. میں نے آپ کو پچھلے دسترخوان کا ذکر کیا, دسترخوان میں ہمارے ابھی افطار کیمپ چل رہا ہے. افطار کیمپ میں قریبی آبادی میں ہندو ساتھی ہمارے ہیں, وہ آ جاتے ہیں تو ہمارے چند مسلمان ساتھیوں نے اس پہ اعتراض کیا تو ہم نے ان کے لیے الگ ایریا رکھ لیا کہ بے شک ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے, مگر سوال اٹھتا ہے مفتی زبیر صاحب, بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ خیرات آپ غیر مسلموں میں تقسیم کر سکتے ہیں, مناسب ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے جیسا کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے, کئی آیات قرآنیہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے, انما الصدقات للفقراء, آگے مصارف زکوٰۃ ہے. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ یؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم, مسلمانوں کے غنیوں سے یہ زکوٰۃ لی جائے گی اور انہی کے فقراء پہ خرچ کی جائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عطیہ صدقہ نافلہ کی مد میں ان کی مدد نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. اور آپ کی اجازت سے میں امہ کے بارے میں ایک تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ان کے اس ادارے سے میں واقف ہوں اور شاید آپ کو اگر موقع نہیں ملا تو میں سب حضرات کو اور آپ کو خاص طور پر دعوت دوں گا کہ آپ ان کی اس چلڈرن اکیڈمی کا وزٹ ضرور کریں. بنیادی طور پر میں ان کی 4 خصوصیات سمجھتا ہوں. ایک تو ان کا وہ جو امہ چلڈرن اکیڈمی ہے, یتیم بچوں کا ادارہ ہے. صحیح. اگر میں یہ دعویٰ کروں تو میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا ہوں گا, شاید آپ کو بہت زیادہ حیرت ہوگی,
اس روئے زمین پر یتیم بچوں کا ایسا شاندار باسہولت معیاری تعلیم و تربیت کا کوئی ادارہ امت کے علاوہ نہیں. بڑی بات ہے، یہ بڑا دعویٰ آپ نے کہہ دیا حبیب صاحب، ماشاءاللہ سبحان. اچھا اب آپ پوچھیں کہ یہ دعویٰ میں نے کیسے کیا. بھلا آپ سب حضرات یہاں بیٹھے ہیں، آج تک ایسا کوئی تعلیمی ادارہ آپ جانتے ہیں جس میں پڑھنے کے لیے آنے والے سٹوڈنٹس ان کا قیام طعام لباس علاج معالجہ وہ تو ہو، مگر ان کے گھر والے، ان کی ماں، ان کی بہن بھائیوں کو ان کے اپنے مقام پر زمین خرید کے ملکیتی مکان بنا کر ان کو مالکانہ حقوق کے ساتھ حوالے کر دیا ہو؟ دنیا میں کوئی تعلیمی ادارہ مجھے ایسا ماشاءاللہ بتا دے. حبیب صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو کام آپ کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا. آپ ہمارے ساتھ آگے بیٹھے، گفتگو کی. جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یقیناً آپ کے ساتھ معاونت کریں، یہ ان کا حق ہے، یہ فرض ہے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے. جب لوٹ کر آئیں گے مزید گفتگو ہوگی. آج رفع عامہ کے کام، خیرات یا پھر فلاحی کام کس طرح سے ہو سکتے ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے. آپ کا الف لام میم میں انتظار رہے گا. عرفان رمضان عرفان خوش آمدید. الف لام میم کی خوبصورت سی بزم سجی ہوئی ہے اور اس میں آپ کی سماعتیں، آپ کی نظریں ہمارے لیے ایک شفقت اور انتہائی احترام کا باعث ہیں. ہم جو موضوع آج زیر بحث لیے بیٹھے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کے کچھ راز ہیں جو جان سکیں، کچھ چیزیں ہیں جو اس کو ہو سکتا ہے کہ درجے سے گرا دیں، اس کو بہتر مقام اور معیاری بنا سکیں. ہم رفع عامہ کے کام پہ بات کر رہے ہیں، سماجی خدمات کیسے ہوتی ہیں. مفتی نعیم صاحب تشریف لے کر آئیں. صاحب ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ایک مزاج بن گیا ہے، لوگ بڑا پسند کرتے ہیں جب کوئی چیز دیتے ہیں کسی کو، ویڈیو، پکچرز. اور ایک تو میں نے دیکھا ہے ایک آٹے کی شاید بوری دے رہے ہیں اور اس میں اتنے سارے مرد ایک خاتون کو دے رہے ہیں، اس میں تصاویر بھی ہیں. بعض اوقات تو اللہ معاف کرے ایسی بھی میرے سامنے کچھ شواہد آئے ہیں کہ جی ان کو کہہ رہے ہیں ڈانس کر کے دکھاؤ تب جا کے تمہیں راشن ملے گا. یہ سب چیزیں آئی ہیں. اس کام کو آپ کہتے ہیں یہ خیرات ہے، یہ صدقہ ہے، یا یہ اللہ کو پسند ہوگا؟ اللہ اکبر. ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا گیا. ہم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، خلوص کے لیے ہے، للہیت کے لیے ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا گزارش کرتے ہیں؟ تشہد میں بیٹھ کے، قادے میں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات میری جتنی زبانی عبادتیں ہیں للہ خالصتاً یا اللہ تیرے لیے ہیں. سبحان اللہ. التحیات للہ والصلوات، اور میری جتنی عملی عبادتیں ہیں یا اللہ وہ بھی ساری تیرے لیے ہیں. والطیبات، اور میری جتنی مالی عبادتیں ہیں وہ بھی ساری صرف تیرے لیے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ اس کی پروموشن کرنا، تو وہ قیامت کے اندر 3 لوگوں کو پہلے بلایا جائے گا نا، اور جہنم میں اوندھا کر کے پھینک دیا جائے گا. کون ہوں گے؟ جنہیں دنیا میں پذیرائی چاہیے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں، اور اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو یہ کام نہ کریں، صحیح. اور اگر اسی مقصد کے لیے دے رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پھر دنیا میں مل گیا جو چاہیے تھا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ایک مثال بھی ہے، ہمیں اس پہ خبردار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض تو نہیں کر رہے ہم لوگوں کو یا چند لائکس یا چند ویوز گین کرنے کے لیے. خان صاحب ذلت ہے، افسردگی ہے، اس میں رسوائی شعر ہے. ہے ہمارا کہ جی دے کے روٹی میری تصویر بنانے والوں، اس سے اچھا تھا مجھے بھوک سے مرنے دیتے. اللہ، حقیقت کی تصویر ہے یہ جو شعر ہے نا آپ کا، حقیقت ہے. اور یہ افسوس ہے. میں چاہتا ہوں اس میں ذرا ایسا نہ ہو کہ لوگ افسردگی کی طرف جائیں. ظاہر ہے اب رمضان کے آخری ایام میں ہم جس طرح سے گزر رہے ہیں. جی صدقاتکم بالمن والاذا، یہ آیت ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جتنے رفاہی فلاحی ادارے ہیں نا وہ تو یہ یاد کریں آیت. کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر کے باطل رائیگاں اور بیکار نہ کرو. سبحان اللہ. یعنی آپ اندازہ لگائیں، ابھی جو آپ بات کر رہے تھے امہ والوں کی، 51 کروڑ روپیہ ان حضرات نے باقاعدہ ان لوگوں کو کیش کی شکل میں دیا جن کے مکانات وغیرہ ٹوٹ گئے تھے. پاکستان کا واحد ادارہ ہے جس ادارے نے باقاعدہ طور پر سیلاب متاثرین کو کیش دیا، 6-6 7-7 8-8 لاکھ، لیکن خاموشی سے گاؤں میں جا کر، دیہاتوں میں جا کر. یہاں کے صوبائی وزراء اس بات کی گواہی دیتے. تو یہ جو لفافہ خاموشی سے دینا ہے، بیوہ کو جا کے گھر میں پہنچانا ہے، راشن جا کر کے خاموشی سے دینا ہے، مریض کو میڈیسن خاموشی کے ساتھ، جس کے لیے کام کیا وہ ذات نام بھی جانتی. سبحان اللہ. بس اللہ ہی کی رضا ہونی چاہیے. یہی کافی. اور پھر اس میں آپ اپنی پسندیدہ چیز دیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو بچ جاتا ہے وہ دیتے ہیں. جو لباس ہمیں آ نہیں رہا یا پسند نہیں ہے، یا پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی تک پہنچے تو وہ سب سے کم درجے کی شاپنگ ہماری ہوتی ہے. بھئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شاہ صاحب
وہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. اس سے بہتر کوئی مثال ہو سکتی ہے جو حضور والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہے؟ میں چاہتا ہوں نعت کے چند اشعار آپ بیان. علامہ صاحب یہ کتنا خوبصورت کلام آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے چینلز کے آفیشیل کی. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ قاری صاحب کی بھی فرمائش ہوتی ہے اور ہمیشہ کہتے ہیں کیونکہ ایسا خالص کلام ہو کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہم بھی داد دیں. علامہ صاحب اب جو کہ ایک پہلو یہ بھی ہے جب ہم کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں، آپ نے واضح کر دیا کہ زکوٰۃ تو واجب ہے، فرض ہے، اس کو آپ اس میں شامل نہ کریں، مگر دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے والد کو دیں، بہن کو دیں، بھائی کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، تو لوگ کہیں گے اپنوں میں ہی بانٹتا ہے، اقربا پروی اس میں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ہاں دیکھیں، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ سے. قرآن مجید جب فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے ذوی القربیٰ المال علی حب ذوی القربیٰ والیتامیٰ، پہلے رشتے. کیوں؟ دیکھیں رشتہ داروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی اس طرح سے کام کرتا ہے نا، زکوٰۃ یا خیرات اس لیے کہا کہ نہ دی جائے، ان لوگ جو رحمی رشتہ دار ہیں ان کو نہ دی جائے. کیوں؟ میں نے عرض کر دیا نا کہ وہ واجبات میں سے. کیوں یہ فاستبقوا الخیرات اور کیوں یہ آت المال علی حب ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. تو زکوٰۃ الگ ہے بھائی، یہ درس دو. ہم تحفے تحائف کی صورت میں، عیدی کی صورت میں، اس صورت میں اپنے سب سے پہلے اپنے باپ، خیر باپ اور ماں باپ تو اس میں تو آتے ہی نہیں نا، وہ تو آپ پر واجب ہے ان کا، ان کو پالنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، اولاد، یہ سب تو اس میں نہیں. بھائیوں کی اولادیں ہیں، بہنوں کی اولادیں ہیں، اور رشتہ دار، اتنے سارے رشتے ہیں کہ نہیں یہ رشتے؟ کیا ہے؟ آپ ان میں سے وہ آپ پر واجب ہے جو آپ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، دور کے رشتہ داروں کو وہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس لیے دیا تھا عزت نفس محفوظ رہے. کیونکہ کل جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی نظریں نہ جھکیں ایک دوسرے کے سامنے نا کہ یار یہ اس کے باپ نے مجھے پڑھایا تھا، اس کے باپ نے میرے عید پہ کپڑے بنائے تھے، میرے ماموں نے میرے کپڑے بنائے تھے، میرے چچا نے مجھے جوتیاں لے کے دی تھی. تو اس کے طریقے بتائے گئے نا. اس کے طریقے یہ ہیں کہ آپ دیکھیں نا، ہوتا ہے خاندان، جو خاندانی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیسے مدد کی جاتی ہے رشتہ داروں کی، ہے نا. تحفے تحائف کی صورت میں وہی آپ کے لیے عیدی کا سامان لائیں، یہ رہا عیدی کا سامان. آپ نیت کر لینا کہ آپ نے کس اس میں سے نکالا ہے یہ، ہے نا. لیکن آپ جو دے رہے ہیں اس کو واجب تھوڑی بتانا کہ میں تمہیں یہ اس میں سے دے رہا ہوں، خیرات میں سے جو صدقہ نافل ہے، اس کے ذکر کی وہ ہر جگہ ہے، ہمارے یہاں بھی ہے. اچھا، ایک چیز کی میں وضاحت، فقہی مسئلہ ہے کیونکہ اس کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک باب ہے مؤلفۃ القلوب کا، تالیف قلب کا، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی، خمس کے معاملے میں ایک محدود حصہ ان غیر مسلموں پہ اس میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں یہ امید ہو کہ ان کے دل اسلام کے لیے نرم ہوں گے. آج کے دور میں بھی ایسی، اب آج کے دور یعنی اسلام کے لیے نرم ہونے کی امید کہ ہم ان کے ساتھ نیکی کریں گے، بھلائی کریں گے تو یہ ہماری طرف رغبت کریں گے، اس طرف آئیں گے. تو ایک حصہ ان میں سے مؤلفۃ القلوب کے باب میں دیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے ہمارے پاس مثالیں ہیں کیسے مدد کی جائے. مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ السلام رات کو مدینے سے باہر بستیوں میں جاتے تھے اور چہرے پہ نقاب ڈال کے، کوفے سے باہر جاتے تھے چہرے پہ نقاب ڈال کے بانٹ کے آتے تھے. کس کو بانٹ کے آتے تھے؟ مسلمانوں کو نہیں. اچھا، یہ وہ غیر مسلموں کی بستیاں تھیں جو مدینے میں نہیں رہ سکتے تھے نا، باہر رہتے تھے تو غریب تھے، باہر رہتے تھے بستیوں کے، کیونکہ وہ نہیں رہ سکتے تھے، منع بھی ہو گیا تھا ان کا رہنا. ان کو جا کے مدد کرنا، یہ مدد کا کوئی بیت المال سے، زکوٰۃ کے مال سے تو نہیں ہو رہی. یہ کون سا مال تھا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولا نے خود باغ لگایا تھا، خود درخت لگائے تھے 400 کھجور کے، اللہ اکبر، جن کی آمدنی سے ہر سال سرکار، ان کی آمدنی سے آپ غلاموں کو آزاد کرواتے تھے اور لوگوں کی صرف اناج کی مدد کیا کرتے تھے. اس باغ کے آثار، وہ جو آپ نے چشمہ کنواں کھودا تھا، اس کے آثار آج بھی مدینے کے اطراف میں موجود ہیں. میں خود بھی گیا ہوں، میں نے زیارت بھی کی. تو مولا عارفان کی بات بتا رہا ہوں کہ غیر مسلموں کا خیال کیوں، تاکہ ان کے دل نرم ہو جائے، ان کے دل نرم. وہ اس مال سے ان کو دیتے تھے. میں نہیں کہہ رہا کہ زکوٰۃ یا خمس نہیں، وہ جو اپنی آمدنی تھی اپنا، جس سے وہ کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، سب بانٹ دیا کرتے تھے. میں نے کہا نا کہ آپ نے اپنے اس باغ سے، کہتے ہیں کہ کئی 100 غلام آزاد کرائے چند سالوں میں، غلاموں کو آزاد کراتے، کنیزوں کو آزاد کراتے تھے. تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سرم علانین کی جو بات ہے، آخری بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ دکھا کے بھی دینے کا حکم ہے نا. دکھا کے دینے کا حکم ہے، سب جانتے ہیں کہ لوگوں کو ترغیب دلانی. یعنی مفتی صاحب اگر ایک کام کھڑے ہو کے کر رہے ہیں آج کہ بھئی آج مفتی صاحب بانٹیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگوں کی توہین کر رہے ہیں، نہیں. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ معاشرے میں جو احباب ہیں وہ دیکھیں گے کہ بھئی مفتی صاحب جب کر رہے ہیں تو اتنا اچھا کام ہے، کہ بھئی ہم بھی کریں آ کے نا. لیکن تذلیل نہیں کرو، تصویریں نہ بناؤ. میں ایک جگہ سے صرف اس لیے احتجاجاً واپس آ گیا تھا کہ انہوں نے مجھے بلایا تھا کچھ اناج وراج بٹوانے کے لیے. جب میں وہاں گیا تو عجیب سا منظر،
कैमरे और सामान और वो बेचारी ख़वातीन इंतज़ाम में लाइन में खड़ी हुई कि मौलाना साहब आएंगे, अल्लामा साहब आएंगे, ये हमें बोरी देंगे, ये राशन देंगे, उन्हें फिर खींचेंगे। मैंने तो वहीं 5 मिनट उनके खिलाफ तकरीर भी की, इसलिए आज तक मुझे बुलाते भी नहीं वो। अच्छा, मैंने उनके खिलाफ तकरीर भी की, उनको खूब सुनाई। मैंने कहा जलील कर रहे हो इंसानों को, अल्लाह की मखलूक को। अल्लाह ने ऐसे थोड़ी दे, तुम दूसरों से लेके इनको दे रहे हो, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी मार्केटिंग है। जब तक ये पब्लिसिटी नहीं करेंगे करोड़ों अरबों आएगा कहाँ से? एक अलमिया थोड़ी है हमारी यहाँ, इस तरह से कहते हैं कि ये हमारी मार्केटिंग है। जब हम इसकी पब्लिसिटी करेंगे तो हमारे पर करोड़ों खर्च करें तो अरबों आ रहा है, तो भाई बाज है हम ऐसी नेकी करने से, हमें दूर कोई चीज़। इस पे एक बड़ा हसास किस्म का सवाल है जो मैंने अभी पूछना है, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना है। सवाल ये है कि मैंने एक इदारा बनाया है चैरिटी का, और फिर मैं उसमें अपनी तनख्वाह 2-2, 3-3, 10-10 लाख रुपए लिख दूं, ज़ाहिर है वो ज़कात खैरात का माल है, और फिर उसी के ज़रिए प्राडो भी है और हर चीज़ है। इस पे किस हद तक दीन इजाज़त देता है? मैंने अभी सवाल करना है। हमारे पास आरिफ नकवी साहब तशरीफ़ फरमाए, अल्लामा साहब के साहबजादे हैं, अल्लामा साहब का लिखा हुआ कलाम पेश फरमाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा आप ये कलाम पढ़ लें, उसके बाद फिर हम सवाल जवाब के सिलसिले पे आते हैं। आरिफ साहब सुभान अल्लाह, वो क्या फरमाया कि ये दोष पे चादर है कि बख्शिश की घटा है, और ये मोहर नबूवत है कि नक्शे दिले महताब। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने गिरा जो मुझ पे हंगामा ज़माना हुआ, ज़मीं से बांध के रखते सफ़र रवाना हुआ। फरिश्ते बज़्म रिसालत में ले गए मुझको, हुजूर आए रहमत में ले गए मुझको। कहा हुजूर ने ए अंदिली पे बाग़े हिजाज, कली कली है तेरी गर्मी नवास गुदास। निकल के बज़्म जहाँ से बरंग बू आया, हमारे वास्ते क्या तोहफा लेके तू आया। मैंने कहा हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, तलाश जिसकी है वो जिंदगी नहीं मिलती। हजार लाला वो गुल है रियाज हस्ती में, वफा की जिसमें हो बू वो कली नहीं मिलती। मगर मैं नजर को एक आबगीना लाया हूँ, जो बात जो चीज इसमें है वो जन्नत में भी नहीं मिलती। छलकती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें, तराबलस के शोहदा का है लहू इसमें। ये उम्मत अपने नबी के नाम पर गर्दन कटाना जानती है, और यही हमारा खास तोहफा है। मैं चाहता हूँ कि इस तोहफे को हमेशा अपने बच्चों तक मुंतकिल करें। जिहाद की बात हो, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नामूस पे कुर्बान होने की बात हो, हमारे पास आमाल इतने अच्छे नहीं हैं। मैं डॉक्टर साहब से गुफ्तगू कर रहा था। डॉक्टर साहब, मैं इस पहलू पे नज़र डालना चाहता हूँ कि वो लोग जो अपने इदारे में ज़कात खैरात का माल जमा करते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर ख़ुद को रख लेते हैं, इस हवाले से शरीयत में कोई कबाहत है? ही कबाहत है, चूँकि ये जो लोगों का यूँ समझ लीजिए कि कौमी सरमाया होता है, ये जो माल होता है इसमें ख़यानत बहुत बड़ा जुर्म होता है। यानी एक इनफरादी ख़यानत जो छोटी मोटी बंदा कर लेता है, उसकी बजाय ये जो इज्तिमाई माल में से जो बंदा ख़यानत करता है उसकी बहुत बड़ी ख़यानत होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और आपको ख़बर दी गई थी कि हनीजन लहू शहादा, फ़लाँ शख्स की शहादत आपको मुबारक हो। आपने फरमाया तुम उस शख्स की शहादत की मुबारकबाद मुझे देते हो जो शहादत के बाद भी दोज़ख की आग की चादर में लिपटा हुआ है। अल्लाहु अकबर। सहाबा हैरान हो गए, या रसूलल्लाह ऐसी क्या बात है? आपने फरमाया इन्न शमलतल्लती अख़ज़हा मिन मग़ानिम खैबर, खैबर के माले गनीमतों में से इसको एक चादर मिली थी। अच्छा। और वो चादर उसने माले गनीमत में जमा नहीं कराई, अगरचे उसको ज़रूरत होगी, और ये भी कि वो भी ख़ुद मुजाहिदीन में शामिल है, हिस्सा उसको भी मिलना था, लेकिन उसको माले गनीमत के माल में उस चादर को जमा कराना था, लेकिन उसने नहीं कराया। आज फरमाया कि अल्लाह ताला ने उस चादर को इसके ऊपर दोज़ख की आग की चादर बनाकर इसके ऊपर लपेट दी। अल्लाहु अकबर। ऐन उसी मौके पर एक सहाबी उठा, रोते हुए अर्ज़ कहने लगा, जेब में हाथ डाला, जूते के कुछ 2 तस्मे थे, और वो कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़बिल हा, मुझसे आप ये तस्मे कबूल कीजिए, मैंने भी ये उसी मैदान से 2 तस्मे उठाए थे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया लम अक़बल हा, मैं अब इसे कबूल नहीं करूँगा हत्ता तातिया बिहिमा यौमल क़ियामा, यहाँ तक कि तू क़यामत वाले दिन इनको साथ लेकर आएगा और वहीं तुझसे बातें होंगी। तो कितना संगीन मामला है ये जो बात आप बता रहे हैं। शहीद वो भी सहाबी है रसूल, सहाबी है रसूल, जहन्नम में। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि कोई भी जुर्म जब करता है तो उस जुर्म का एक नतीजा तो निकलता है, उसकी सज़ा निकलती है। ये एक अलग बात है कि वो अल्लाह ताला अगर उसका अकीदा दुरुस्त है, अकीदा सही है, तो उसको
عمل کی سزا دینے کے بعد اللہ رب العالمین بالآخر اسے جنت میں لے آتا ہے کہ دوسری بات. لیکن جو گناہ کا اپنا ایک نقصان ہے, نیکی کا اپنا ایک فائدہ ہے. اگر بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ اس کے ثمرات سے مالا مال ہوگا, اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے نقصانات سے بھی وہ یقیناً نقصان اٹھائے گا اس کے نقصانات سے. اب دوسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں ہمیں یہ احتیاط برتنی چاہیے. ٹھیک ہے, عاملین زکوٰۃ جو لوگ زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں وہ ان کو بھی حکم ہے کہ وہ زکوٰۃ میں سے, لیکن وہ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے جو چاہیں لے لیں. وہ بھی جو حکمران ہوتا ہے, جو خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے, وہ ان کا وظیفہ مقرر کرتا ہے. اگرچہ وہ زکوٰۃ میں سے ہوگا لیکن وہ مقرر ہوگا, یعنی ایک جائز طریقے سے ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ مجھے جو پسند ہے. اب ویسے میرا خرچہ اگر ہو, فرض کیا منتھلی خرچہ میرا 1 لاکھ روپے ہے, اب جب میں دیکھوں کہ مال میرا مفت کا ہے تو پھر میں اسے 10 لاکھ کر لوں اپنے خرچے. یہ تو یہ چیزیں یقیناً اللہ کے ہاں پوچھی واضح. میں حیران ہوں اور حواس تقریباً میں حواس باختہ ہو چکا ہوں یہ سوچ کے کہ جو صحابی رسول ہو اور اس کے ساتھ یہ سنگین معاملہ. صاحب ایک سوال ہمارے پاس کالر کا آیا, انہوں نے پوچھا نماز کے بارے میں, ظاہر ہے کہ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد درود پڑھا جا سکتا ہے اشہد اللہ کے بعد, یہ ذرا واضح کر دیجیے گا. نہیں تو تشہد کے بعد ہی تو درود شریف پڑھا جاتا ہے اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. ہاں, لیکن دوسری رکعت میں صرف تشہد. اور ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ تشہد کے فوری بعد اس کے لیے قیام فرض ہے, لازم ہے. ایون کہ اگر وہ تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لے گا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. یعنی ہمارے ہاں فقہی مسئلہ یہ ہے, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ درود شریف پڑھنا کوئی نعوذ باللہ بری بات ہے, وہ تو آخری تشہد میں پڑھنا ہی ہے اس نے. بات یہ ہے کہ اس کا آگے جو ایک اور واجب تھا فرضیت کا جو معاملہ قیام, اس میں تاخیر ہو گئی ہے, تو تاخیر کی وجہ سے یہ بات ہے. دوسری بات جو ابھی آپ نے فرمائی کہ یہ جو اخراجات ہمارے ہاں ایڈمنسٹریشن کے نام پر اخراجات نکالے جاتے ہیں, یہ رفاہی اداروں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ویس بھائی یہ ہمارے تمام سماجی اداروں کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے. ہم ان سے 10 بستہ یہ گزارش کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو انتظامی اخراجات ہیں, خدا را یہ انتظامی اخراجات یہاں سے نہ نکالے, اور اس میں اگر تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے, صدقات واجبہ کا پیسہ ہے, اس سے تو یہ انتظامی اخراجات نکالنا جائز ہی نہیں ہے. نفلی رقومات سے نکال سکتے ہیں. اس سلسلے میں مجھے امہ والوں کی یہ بات پسند آئی کہ 100% ڈونیشن پالیسی ہے. کیا مطلب یہ انتظامی اخراجات نہیں نکالتے. اب یہ جو انہوں نے 1 ارب 98 لاکھ روپیہ صرف 2022 میں خرچ کیا, یہ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ یہ انتظامی اخراجات نہیں ہوتے, مکمل ڈونیشن میں چلا جاتا ہے. یہ ایک سوال ہمارے پاس کالر کا آیا کہ باپ کے لیے یا خونی رشتوں کے لیے فطرہ نکالا جا سکتا ہے, ممکن ہے؟ نہیں نکالا جا سکتا. نہیں, خونی رشتے کو تو نہیں دے سکتے, اصل کو نہیں دے سکتے, فرا کو نہیں دے سکتے, اور زوج یا زوجہ کو نہیں دے سکتے. صدقات واجب نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے ادا کرنا, یعنی ان کی طرف سے ادا کرنا, ان کی طرف سے ادا کرنا, یعنی باپ کے لیے ایک, پھر باپ کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں وہ سوال وہ ہو گیا, ہمارے ہاں زوجہ زوج کو دے سکتی ہے, یعنی بیوی خاوند کو دے سکتی ہے اگر بیوی مالدار ہو, ٹھیک ہے, خاوند اس کا غریب ہو, لیکن خاوند نہیں دے سکتا. ہمارے یہاں جملہ ایک ہی اصول ہے, آپ کر لیں, مکمل کر لیں. کیونکہ بیوی جو ہے وہ خاوند کے زیر کفالت ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو کھلانا پلانا شوہر کی ذمہ داری ہے, لیکن بیوی کے ذمہ شوہر پالنا نہیں ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور باہر ایک خاتون آئی اور وہ آ کر کے بیٹھ گئی دروازے پر کہ اللہ کے رسول خود جب باہر نکلیں گے تو میں مسئلہ پوچھوں گی. تو تھوڑی دیر میں بلال باہر آ گئے, تو انہوں نے کہا بلال تم اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھو کہ کیا بیوی خامند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے, لیکن اسے میرا نہیں بتانا, یعنی آپ کو میرا نہیں بتانا, چونکہ اس سے میرے خامند کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوگی. لیکن جب بلال اندر گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون ہے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو آپ نے جواب دینے سے پہلے پوچھا کون پوچھ رہی ہیں. اچھا, اب جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کون پوچھ رہی ہیں تو پھر بلال چھپا نہیں سکے. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ وہ زینب ہے. جی, آپ نے پوچھا ایو زینب, مدینے میں کوئی ایک زینب ہے, کون سی زینب پوچھ رہی ہے؟ انہوں نے کہا زوجۃ ابن مسعود, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی وہ پوچھ رہی ہیں. آپ نے فرمایا اسے بولو کہ اس طرح تجھے اللہ رب العالمین دوہرا اجر دے گا, ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا, دوسرا قرابت داری کا خیال. بہت خوب, میرے پاس اب وقت نہیں بچا چونکہ میں چاہتا ہوں وفے کی طرف مختصر سا بتا دوں چند سیکنڈ میں کہ دیکھیے ایک مسئلہ اور بھی, اگر خاندان غریب ہے, بہت غریب لوگ ہیں,
تو ایک فطرہ نکالے گا، مثلا باپ نے نکالا اور اپنا فطرہ وہ دیتا ہے بڑے بیٹے کو، اور بڑا بیٹا اپنا فطرہ دیتا ہے چھوٹے بیٹے کو، چھوٹا بیٹا دیتا ہے آخری میں ونی ایک فطرے میں پورا خاندان وہ نپٹایا جا سکتا ہے، وہ آخر میں کسی مستحق کو دے دیا جائے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے فطرے کا کہ اگر ایک ہی خاندان غریب ہو، فقیر ہو، تو وہ ایک فطرے میں سب کو نہیں، اب بڑا سے شروع کیا جائے اپنا فطرہ۔ اس طرح سے اہل سنت کے ہاں جی میں نے اس لیے اپنے فقہ جعفریہ کا بتایا تاکہ معلوم ویسے یہ فطرہ چھوٹا سا تو مال، اس میں باپ چھوٹا بیٹا آخر میں بچنا کیا، اچھا بنیا جو جائے ہے وہ ایک ہی، ٹھیک ہے، وہی فطرہ گھومے گا، وہی فطرہ آخر تک۔ واضح۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، میں دخل در معقولات کرتا ہوں مگر میرے پاس وقت ہوتا نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہوں کہ کشور علماء کی بات کو کاٹتے ہیں، معذرت خواہ ہوں، مجھے بہت ساری باتیں کہنی تھی، مجھے کوک کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی، مگر ہم دسترخوان پہ آئیں گے، بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور جن جن نے نیک نیتی کے ساتھ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ آج روزہ رکھا اور اس کو کاملیت تک پہنچایا، پروردگار ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ پروردگار آپ کے گھر میں سکون رکھے، آبادی رکھے، محفوظ رکھے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ پاکستان کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں ہر حال میں۔ ہمیشہ ہر دسترخوان کی زینت کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، ہمارے یہاں آج بھی دسترخوان کی زینت علماء کرام کی موجودگی، ثنا خواں حضرات، مؤذن اور وہ تمام احباب جو علم سے، معرفت سے محبت رکھتے ہیں۔ میں آج بھی ہمیشہ کی طرح روح افزانیت کے اوپر اور پھر 110 سالہ پرانی تاریخ کے اوپر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارا ساتھ کوک کا اور پھر کوک کا رزق فاؤنڈیشن کے ساتھ سلام متاثرین کے لیے جو امداد کا تصور آپ نے پیدا کیا اور خوبصورت کام آپ کر رہے ہیں، اس کے لیے شکریہ۔ ساتھ ساتھ ٹینک جو ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے، وائٹامن سے سرشار اور بھرپور، اور پھر فروٹ سبزی کا ہمیشہ سے شکریہ ادا کرتے آئے ہیں۔ اختتامی مراحل میں رمضان الکریم میں بھی اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اپنا بہت خیال رکھیں، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان